میں پتہ نہیں آج کتنے سال ہو گئے مجھے پڑھتے ہوئے، اب الحمدللہ کتنے سال. آپ یقین کریں میرا جو بیٹا ماشاءاللہ سے باہر ہے امریکہ میں، یہ اس وقت پیدا ہوا تھا، تب سے مجھے تقریباً 20-22 سال ہو گئے. ڈاکٹر اسرار کے ادھر تھا ماڈل ٹاؤن میں. اور مجھے نہیں پتا، میں بچوں کو بھی چھوڑتی تھی، خود بھی جاتی تھی، خود بھی آتی تھی. مجھے نہیں پتا، مطلب فزیکلی آپ نے اٹینڈ کیا؟ میں فزیکلی بھی جاتی تھی وہاں، لیکن ڈاکٹر اسرار کے ساتھ نا المورد تھا، میں وہ اکٹھے تھے جاوید صاحب اور یہ، آپ کو تو شاید پتا ہوگا کہ نہیں. تو پھر ہمیں جو ملا ادھر سے بہت ملا. المورد ہم چلے جاتے تھے وہاں پہ بھی ہم، اور ایک اور گھر تھا وہاں پہ بھی، جہاں مطلب میں یہ بات بتا رہی ہوں، اس میں جو اسپرٹ کی بات ہے کہ میں نہیں سوچ سکتی میرے چھوٹے بچے تھے. یقین کرے اللہ نے، میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ وانس یو جسٹ ڈیسائیڈڈ کہ ایک قدم اٹھاؤ اللہ 10 قدم، تو میں نے خود پریکٹیکلی یہ دیکھا ہے. پریکٹیکلی مجھے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور میں جاتی رہی، سیکھتی رہی. اور میرے پاس اتنی تفاسیر ہے، جہاں سے ہوتا تھا میں خریدتی تھی. اس وقت بھی میرے پاس امینہ اصلاحی صاحب کی 9 جلدیں موجود ہیں، اور مولانا مودودی صاحب کی 6 جلدیں. جہاں جہاں میں گئی میں نے گفٹ میں یہ ماشاءاللہ دی، اللہ تعالیٰ قبول کرے. پھر اس کے بعد جتنی بھی، پھر مجھے پڑھاتے پڑھاتے کئی تفاسیر ایسی ملی، کیونکہ یہ جو پرانے علماء ہیں نا وہ بہت زیادہ عربی اور فارسی کے لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ ہمیں سمجھ نہیں آتے. تو پھر مجھے ایک دو ایسے علماء ملے جنہوں نے بہت کوشش کر کے نا بالکل آسان لکھی ہوئی ہیں. تو یہ سب بھی باتیں اللہ کی طرف سے میرے دماغ میں آتی گئیں اور اللہ راستے بناتا گیا. پھر میں نہیں سمجھتی تھی کہ میں پڑھا بھی سکتی ہوں. میں نے کہا جب میں نے اکیلے ہی بیٹھ کے پڑھنا ہے تو کیوں نہ مل کے پڑھ لیا جائے. تو اللہ نے میری مدد کی، تو اس طرح میں پڑھنے پڑھانے لگی. اور یہ ہے کہ جتنا کسی کو فائدہ ہوتا ہے اتنا مجھے بھی فائدہ ہوتا ہے، ہمیں ایک دوسرے سے فائدہ لیتے ہیں. اور یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو سیکھے اور سکھائے. بڑائی تو صرف اللہ کی ہے، ہماری تو کوئی بڑائی نہیں ہے، ہم تو کوئی کچھ نہیں کر سکتے. ہم تو صرف یہ ہے کہ عاجزی سے کوشش کرتے ہیں. اللہ اس میں برکت ڈال دے تو یہ اسی کا احسان ہے ہم گناہ گاروں پہ. چلے میں نے آپ سے کافی ساری شیئرنگ کر لی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے سب کا آنا. اب میرے موبائل کھول کے دینا آئے آپ، یہ جو آپ پڑھا رہی ہیں وہ آئے اس میں ابھی نہیں آئے گا ماں جی. کب وہ آئے اس طرح نہیں آئے گا، ہم ریکارڈنگ کر دوں گی نا پھر آئے گا. پھر وہ آپ کب کریں گے؟ اور پھر آپ اگر گوگل میٹ ڈاؤن لوڈ کریں گی نا کسی بچے سے، مجھے کون سا گوگل؟ اچھا ابھی میرا بیٹا اٹھتا ہے نا، وہ میں اس سے آپ کو بتا دوں گی. مجھے بھی نہیں آئے گا اس طرح سے نا، ابھی تو ٹائم بھی نہیں ہے نا. وہ نہیں ہے اس کی بیٹی، وہ نہیں یہ انشاءاللہ اٹھتا ہے نا پھر وہ مشرا کی بیٹی کو نہیں آتا. نہیں وہ نہیں کرے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ آج ماں جی بڑے. السلام علیکم بیٹے جی. دیکھیں وہ سلام. وعلیکم السلام. میں اتنی اداس تھی نا ان سے، اتنی اداس تھی، میں کہتی تھی یا اللہ کہاں رہ گئی. یہ گلبرگ چلی گئی ہیں نا، پہلے تو یہاں نیبرز نہیں تھی، گلبرگ والے بیٹے کے پاس چلی گئی ہیں، تو وہاں سے اسپیشل آئی ہیں. تو آج تو میرے دل میں اتنی اللہ کی رحمت محسوس ہوتی ہے کہ ماں جی آ گئی ہیں. میں آئے مجھے اداسی ہوتی تھی. میں نے کہا تو آپ کسی بھی طرح آئیں ضرور، اب میرا نہیں تو ڈرائیور کسی کو ارینج کر دیں گے. تو ماشاءاللہ میں دیکھ کے خوش ہو گئی کہ وہ ماشاءاللہ آ گئی ہیں. اللہ کا شکر ہے، بس نیتیں ہونا تو اللہ راستے بناتا ہے، میں نے بتایا نا. چلیں ہم شروع کرتے ہیں. الحمدللہ اس مالک کل کا احسان، اس پاک پروردگار کے ہم شکر گزار نہیں ہو سکتے جس نے ہمیں توفیق دی. توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و علیہ انیب. ہم لوگ الحمدللہ بہت شکر گزار ہے اللہ کے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم سورۃ البقرہ پڑھ رہے ہیں. سورۃ البقرہ مدنی سورۃ مبارکہ ہے، سبحان اللہ. اور سب سے پہلے سب آنے والوں کو، سب اہل القرآن کو، پچھلی بار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اہل القرآن ہیں وہ اہل اللہ ہے. کون ہے وہ؟ اہل اللہ. اور یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا اہل کہا. تو ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ سب آنے والوں کو، سب اہل القرآن کو، اہل اللہ کو اہلاً و سہلاً مرحبا، خوش آمدید. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا مل کے پڑھنا، کوشش کرنا اس کے لیے اس کو قبول کریں. اور جن لوگوں نے تلاوات بھیجی وہ میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں، قرآن کے ہم احادیث سے پتہ چلتا ہے زین القرآن باصواتکم. اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے کہ آپ اپنی صوت کہتے ہیں آواز کو، اپنی آوازوں سے قرآن کو مزین کرو. جو مزین کر کے بھیجتا ہے اللہ اس کو بہت اجر دے، اور اس میں اور زیادہ استقامت دیتے ہوئے اس میں اور زیادہ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا کرے انشاءاللہ. تو اب ہم جو عاجز بندیاں اس کا قرآن لے کے بیٹھے ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کافی، آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بہت پیار سے تلاوات بھیجتے ہیں، غور بھی کرتے ہیں. اور اس میں ہم نے آیت نمبر 106 تک ہم ماشاءاللہ پہنچ گئے ہیں. اس سے پہلے جتنی بھی ہم ایک آیت کا الحمدللہ انالیسس کرتے ہیں، اس کی تحلیل کرتے ہیں، سمجھتے ہیں،
اور پھر اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس زمانے میں جیسے ریویلڈ ہوئی اور جیسے اس زمانے میں اس کو ہم کیسے اپلائی کرتے ہوئے سمجھ سکتے ہیں. اور ہم مستقل دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ مسلمانوں کا بالکل آئینہ ہے. بالکل مجھے بار بار یہ میرے لیے اتنی بڑی، یقین کریں کہ کوئی اس کو دل کے ساتھ پڑھے تو جس طرح اس وقت سوسائٹی میں اتنی زیادہ ڈپریشن اور انزائٹی اور پریشانی ہے، وہ اس کا بہترین سلوشن یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھیں. یقین کریں جب سے میں اس کے ساتھ جڑی ہوں نا، یقیناً ہر بندے کو زندگی میں بہت چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. ان چیلنجز میں سے انسان اگر بہترین طریقے سے نکلنا چاہتا ہے تو وہ راستے، ابھی میں ماں جی کو صبح ہی وہ بتا رہی تھی آیت صبا کو بھی کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. یہ سورۃ الطلاق کی آیتیں ہیں نا، تو میں پڑھ رہی تھی کہ اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں انسان کا گمان نہیں ہوتا. اور من یتق اللہ، جو تقوی اختیار کرتا ہے، یجعلہ مخرجا، مخرجا کا تھا خرج، نکالنے کا ایسا راستہ نکالتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ ہماری خوش نصیبی ہوتی ہے کہ ہم اس بات کو ریئلائز کر لیں کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ہاتھوں میں وہ چیز ہے جو دنیا کی کوئی دولت دے کے بھی، جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کل بفضل اللہ و برحمتہ فلیفرحوا وہ بذالکم یہ جو آپ خوش ہو جاؤ اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کلام دیا، کوئی چیز دنیا میں جو بھی آپ جمع کر رہے ہو، یا جو آپ دنیا میں جمع کر رہے ہو، کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ سب سے زیادہ خوش قسمتوں کو اس کو جمع کر رہے ہو اور اس کے لیے اٹھے ہو. اللہ ہماری اس کاوش کو انشاءاللہ قبول کرے گا. تو جو آیت شروع میں سورۃ البقرہ کے ایمانیات ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ایمانیات پہ ہی یہ کمپلیٹ ہوتی ہے. ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جو صورتوں کا بنایا ہے، اس میں اگر آپ تدبر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جس چیز سے بات شروع ہوتی ہے اسی پہ بات کمپلیشن بھی ہوتی ہے. اور اس کے درمیان ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختصر اجمالی طور پہ بیان کیا تھا کہ کیسے آدم کی تخلیق کی، اور آدم کے تخلیق کرنے پہ فرشتوں نے کیا کہا، اور فرشتوں کی بات کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہنے پر پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اسماء سکھائے اور کس طرح سے یہ تخلیق کا عمل ہوا. اور اس کے بعد کنٹینیوسلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے مستقل ایک رول ماڈل رول ماڈل تو نہیں، ایک نیگیٹو جنہوں نے کیا کام سارا مستقل، ان کو ایک پریسیڈنٹ کہہ لیں، ایک مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے مستقل یہود و نصارہ کو رکھا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ 3 ہی قومیں ہیں، مسلمان، یہود و نصارہ، جن کے پاس اہل کتاب ہیں. تو اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کر کے بتایا کہ یہ وہ سب کر رہے تھے، یہ تم بھی کرو گے، اور جس نے بچنا ہے وہ بچ جائے. اس کے پاس یہ اوپن بک ٹیسٹ ہے، کیونکہ بہرحال ہر بندہ امتحان دے رہا ہے، اور اس امتحان میں کامیابی کس کو ملے گی؟ اسی کو ملے گی جو اس کے اوپر عمل کرے گا، جو اس کو غور کرے گا، جو اس کے لیے کوشش کرے گا. کیونکہ کمپلیٹ تو زندگی نے کبھی بھی نہیں ہونا. آخری زندگی کا جو آخری ہدف ہے وہ آخرت ہے. آخرت سے ہی کمپلیشن ہوتی ہے. دنیا اور آخرت دونوں جوڑا ہے. اس جوڑے کو کمپلیٹ ہونے کے لیے ہمیں اس جوڑے تک پہنچنے کے لیے، اس کی حصول کے لیے، بہترین حصول کے لیے آپ نے صحیح کرنی ہے، وہ ہم کر رہے ہیں. اور یہ بات ہے کہ سورۃ البقرہ کے بارے میں جیسے کہ ہم بیان کرتے ہیں کہ اس کے فضائل اور اس کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی انسان اس کو جو ہے نا سم اپ کر ہی نہیں سکتا، اتنے اس کے برکت ہیں. اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کا پڑھنا برکت اور ثواب ہے، اور اس کو نہ پڑھنا جو حسرت بندے کی ہو جائے گی. اور اس کو جو بھی اس کو پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے، بری چیزوں سے، اور ان کی جو مشکلیں آسان کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، بالکل جہاں سے دیتا جہاں سے پتہ نہیں. بالکل. اور کیونکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی آخری 2 آیتیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم روز تو سورۃ البقرہ تو نہیں پڑھ سکتے نا، بعض لوگ تو بالکل ہی بیچارے نہیں پڑھ سکتے ہیں، شروع کرتے ہیں. تو اس کے لیے مختصر یہ بتایا گیا کہ آخری جو آیات ہیں ڈیفینیٹلی آپ سب کو آتی ہوں گی، جن کو نہیں آتی وہ پڑھیں اور دوسروں کے لیے بھی اس کو صدقہ جاریہ کے طور پہ سکھائیں کہ وہ کافی ہو جاتی ہیں. وہ ان کو کفایت کریں گی اسی طرح جس طرح پوری پڑھنے کا اجر ہوگا. اور چونکہ ایمانیات کے بعد ہم نے یہ یہود و نصارہ کی مستقل عہد شکنیاں پڑھ رہے ہیں، اور مستقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی جو تکذیب کی جو وہ کوششیں کر رہے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ اب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردست طریقے سے انہیں ڈانٹ بھی پلا رہے ہیں، اور انہیں زبردست طریقے سے ان کی جو نیگیٹو جو ان کی پلاننگز ہیں ان کو ایکسپوز بھی کر رہے ہیں.
اس طرح اس لیے وہ ہو رہا تھا کہ اس وقت ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. تو اب ہمارے پاس ان کی صورت میں قرآن موجود ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں, اور یقین کریں ہر آیت کو پڑھتے ہوئے محسوس یہی ہوتا ہے کہ بالکل ہماری ہی بات ہو رہی ہے. تو پچھلی آیت میں ہم نے 103 اور 104 میں ہم نے دیکھا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب وہ آتے تو کس طرح مس بہیو کرتے, کتنے غلط لفظ کہتے ان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مینرزم جو ہے وہ ہمیں سکھائے, کس طرح سے ہم انہوں نے انہیں بتایا اس وقت کے لوگوں نے کہ وہ الفاظ جو تھے وہ ایک سٹینڈرڈ بن گئے حق اور باطل کے درمیان ڈسکریمنیٹ کرنے کے لیے. تو وہ صرف ایک الفاظ ہی نہیں تھے, وہ ہم آیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, باقی بھی قرآن اس کے بارے میں بہت ساری باتیں بیان کرتا ہے. تو یہ عادت اصل میں انہیں یہ تھا کہ انہیں حسد تھا کہ نبوت اور الہامی کتاب جو ہے وہ نعمت جو ہے, یہ جو فضل اللہ کا ہے وہ ان سے چھن گیا ہے, چھن رہا ہے. اس وقت تو ان کو چھن رہا تھا, ان کو یہ نہیں تھا کہ ابھی چھن گیا ہے, کیونکہ ان کو یہ تھا کہ پوری طرح اس کو نہ ہم ان کو اس طرح سے ان کو تکذیب کرتے, اس طرح سے انسلٹنگ ویز اڈاپٹ کرتے کہ کسی طرح لوگ اس طرف سے سمجھیں کہ یہ غلط بات ہے, متنفر ہو جائیں. بالکل. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی طرح سے ڈانٹ کے بتا دیا کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء. ہم نے اللہ تعالیٰ مخصوص یعنی اللہ تعالیٰ کی چوائس ہے اپنی. یختص کا ہم نے پڑھا تھا نا, مختص کر لیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لیے جس کو چاہتا ہے, اپنی فضل کے لیے, اپنی رحمت کے لیے. یہ اللہ کی اپنی سلیکشن ہے. تمہارے جلنے سڑنے سے کچھ نہیں, ہمارے بالکل تمہارے جلنے سڑنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اب ہم نے جو آیت نمبر 106 میں جو چونکہ اب آپ جانتے ہیں کہ ان کا ہر عمل جو کہ بظاہر لگتا تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور ظاہری طور پر ان کا جو تھا وہ لگتا تھا کہ وہ ان کے حامی ہیں, تو لیکن اس کے پیچھے ان کا جو حسد اور بغض اور عداوت تھی اسے اب ایکسپوز کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ یہود جو کہ مسلمانوں کے دلوں میں قرآن کی حقانیت کے خلاف جو شبہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے, کہ جیسے پچھلی کتب میں بھی اللہ ہی کی طرف ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ ایک جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو اس بات کو اس آیت میں, ویسے تو اس بات کا اللہ تعالیٰ جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈائریکٹ بتائیں گے کہ کیوں اللہ تعالیٰ چینج کرتے ہیں کوئی بات یا کس لیے ہوتا ہے اس کا جواب. لیکن اس آیت میں جواب دیا جا رہا ہے کہ اعتراض تھا انہیں کہ اگر پچھلی کتابیں بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور یہ قرآن بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے تو ان کے احکامات میں جو چینجز آ رہی ہیں تو اس کی کیا ضرورت ہے. تو ایک خدا کو تو ضرورت نہیں ہونی چاہیے تو کہ وہ احکامات کو تبدیل کریں. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ یہود و نصارہ تعلیم کے کسی حصے کو ننسی کا لفظ آئے گا نا, ابھی ہم نے پڑھنا ہے کہ وہ ننسی یعنی ننسی بھولنے سے تھا نا کہ بھول گئے ہیں. تو یہ بالکل ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے. اور وہ یہ ساری باتیں تحقیق کے لیے نہیں بلکہ تحقیر کے لیے بول رہے تھے. دیکھیں انکویزیٹیونیس ہونا, بات کا پوچھنا, سوال کرنا ایک بڑی جینوئن بات ہے اور بڑی اچھی بات ہوتی ہے. لیکن وہی سوال آپ نے ذہن ایک بنایا ہو کہ میں نے ایسا ماننا نہیں, اس کی انسلٹ کرنی ہے, تو ان کا مزاج یہ تھا کہ وہ تحقیق نہیں بلکہ تحقیر کے لیے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ان کو کرنے کے لیے, بتانے کے لیے کہ یہ سچ نہیں ہے, الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے. تو مسلمانوں کو قرآن من جانب اللہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, یہ بات بتائی جا رہی ہے. اور ان کے اس جھوٹے داموں اور باتوں کا جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت جو 106 ہے میں دیا جا رہا ہے. یہ آپ غور کیجئے گا, آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم لوگوں نے, ہم اتنی محنت آپ لوگ بھی کرتے ہیں الحمدللہ, آتے ہیں ٹائم پہ, اللہ قبول کرے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح زیر زبر پیش, اعراب, حروف, حرکات اور ضمہ کسرہ فتحہ سے مل کے ایک لفظ تیار کیا جاتا ہے. اس لفظ کو علم صرف سے ہم تحقیق کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس لفظ کو کس خوبصورتی سے اس آیت کی نحوی ترکیب جسے کہتے ہیں, یعنی اس آیت کی جو ترکیب ہے جو کس طریقے سے اس کو اس میں ڈھالا جا رہا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں لقد انزلنا علیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون افلا تعقلون افلا تدبرون. تو یہ اللہ کی ڈیمانڈ ہے بندے سے کہ تم کس طریقے سے
اس کے اوپر تدبر نہیں کرتے ہو, غور نہیں کرتے ہو, تو آپ اس پہ جب آپ تدبر اور غور کریں گے تو سبحان اللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس خالق کائنات نے ہمیں اس میں کیا چیز جو ہے نا وہ بتائیے. جی فائزہ آپ کوئی کوشچن کرنا چاہ رہی ہیں, جی پوچھ لیں, کیا بات ہے؟ جی میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ کل جب میں یہ آیت ریڈ کر رہی تھی تو امی کے پاس بیٹھ کے تو انہوں نے مجھے اس کی ایک مثال دی تھی, کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ مجھے کچھ سمجھ آئے اس کے بارے میں مزید, تو میں وہ مثال بس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. جی جی ضرور. جو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے کہا یہ جیسے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی آیتیں جو ہے ان کو خود منسوخ کر دے اور اس کی جگہ نئی آیت لے آئے. تو اس کی انہوں نے مجھے مثال کچھ ایسے دی تھی کہ جیسے سورۃ نساء میں ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ حکم دیا تھا کہ شراب پی کے نماز کے قریب مت جاؤ, نشے کی حالت میں مت جاؤ, نماز ہمیں مطلب اس میں نہیں جانا چاہیے. لیکن بعد میں سورۃ مائدہ میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ بالکل ہی نہیں پینی شراب کو, ہی انہوں نے اس اپنی پچھلی آیت میں تو یہ کہا تھا نا کہ اس حالت میں نہ جاؤ, یعنی کہ مطلب یہ تھا کہ جس وقت نشے میں نہیں. فائزہ جی میں آپ کی بات سمجھ گئی, ماشاء اللہ آپ کی امی کو اللہ مکمل طور پر منع کر زندگی. دیا. بالکل بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بڑی اچھی بات ہے کہ جب بات کرتے ہوئے ریفرنس کے ساتھ ماں باپ کریں اس طرح, تو بہت ہی خوشی ہوتی ہے, کیونکہ آپ کی امی بھی اس پہ مجھے پتا ہے وہ آئی تھی ہمارے گھر, اللہ تعالیٰ نے زندگی سے تندرستی دے. تو یہ گریجول پروسیس پہ یہ بات ہم نے ابھی ڈسکس کرنی ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی, یہ اس کی کیا ریزنس ہیں اور ایسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں کیا اس کی, اور اس کو اللہ تعالیٰ یہ جو حاسد بندہ نا ہمیشہ آبجیکشن ڈھونڈتا ہے, اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے آپ کو انسلٹ کرے, آپ کو دکھائے کہ میں بڑا جانتا ہوں اور یہ کوئی بات نہیں. اصل میں وہ بھی اہل کتاب تم ہے نا, حقیر ہو, یعنی تم دوسرے حقیر کو ہو. حقیر. بالکل. تو اسی بات کو اچھی بات ہے فائزہ جی, آپ کی امی نے, آپ نے جب یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ جب ہم بار بار پڑھیں تو ہمیں عادت پڑے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا چاہ رہے ہیں اور ہم کہاں اپنی غلطیوں کو پکڑ سکیں, ہم سیلف انالیسس کرتے ہوئے باتوں کو غور کرتے جائیں. تو الحمدللہ ہم نے اس دفعہ جو آیت نمبر 106 پڑھنی ہے, پہلے انشاءاللہ مجھے امید ہے عائشہ ماشاءاللہ سے آ گئی ہیں, تو عائشہ آپ اس کو تلاوت کر دیں پہلے اس آیت کو نا, 106 کو نا, تاکہ جو بھی جب یہ عائشہ جی تلاوت کریں تو آپ سب لوگ ذرا غور کیجئے گا کہ لفظ کیسے ادا ہو رہے ہیں. اس میں ہم جب لفظوں کی ادائیگی کرتے ہیں نا تو اس میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں, تو ہم اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں. جی آپ تھوڑا سا عائشہ آپ تلاوت کر دیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عائشہ آپ تلاوت کریں آیت نمبر 106. جتنی دیر وہ کرتی ہیں مجھے اچھی لگی یہ بات کہ زیب نے مجھے کہا کہ آپ شروع میں نا کچھ نہ کچھ بتا دیا کریں جو آپ نے آیت پڑھنی ہوتی ہے اس کے عربی کے کانٹیکسٹ میں. تو میں آج آپ کو بتا دوں کہ آج جو ہماری آیت زیر مطالعہ ہے اس میں 2 طرح کے جملے آ رہے ہیں. اس میں 2 طرح کے جملے ہیں, آپ غور کر لیجئے گا. ایک جملہ اسمیہ ہے اور ایک جملہ فعلیہ ہے, اور عربی میں ہوتا ہی یہ ہے کہ 2 ہی جملے ہوتے ہیں. ہماری اردو میں تو ہم پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر پڑھتے ہیں نا, لیکن انگلش میں ہم پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر کہتے ہیں, اردو میں ہم ماضی حال مستقبل کہتے ہیں. لیکن جو عربی میں آیات ہوتی ہیں ان میں صرف 2 ہی جملے ہوتے ہیں, جو ماضی اور جو مستقبل اور حال کے لیے وہ مضارع استعمال ہوتا ہے جو کہ پریزنٹ اور فیوچر کو ظاہر کرتا ہے. تو اس کے اندر جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے اس کے 3 اجزاء ہوتے ہیں. کوئی آپ لوگوں کو اب آگے ہوں گے, پلیز آپ پینسل کاپی ضرور رکھا کریں. جملہ فعلیہ کے 3 اجزاء جو ہوتے ہیں, فعل, فاعل اور مفعول. جملہ پورا, فعل کا مطلب ہوتا ہے ایکشن ورڈ, اور فاعل کا مطلب ہوتا ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے نا, اور آبجیکٹ, اور جو اس پہ کام کیا جاتا ہے وہ سبجیکٹ. تو یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے, تو ہمیں بہت آسان ہے, ہم لوگ کمپیریٹیولی ہمارے لیے ایزی ہے کمپریہینڈ کرنا عربی کو ایز کمپیئر ٹو ادر لینگویجز کے. جیسے کہ اگر آپ کہیں کہ نشک والے ہیں یا فرینچ والے ہیں یا ڈفرینٹ لینگویج, چائنیز, عربک, چائنیز اور جاپنیز, وہ ان کے لیے مشکل ہے, تو ہمیں اس کو سوچنا چاہیے. اب جملہ اسمیہ, دوسرا جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے. اور اسم جملہ اسمیہ کے بھی 2 اجزاء ہوتے ہیں, مبتدا اور خبر. مبتدا سے بات شروع ہوتی ہے, ابتدا ہوتی ہے, اور خبر سے کہ اس مبتدا کی خبر دی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ آج کی جو آیت ہے نا, آپ کو انٹرسٹنگ بات بتا رہی ہوں کہ اس میں جو ہے نا 3 جملہ فعلیہ ہیں اور 1 جملہ اسمیہ ہے. تو آپ اس میں دیکھیں گے, اور فعل جو ہیں 4 فعل استعمال ہوئے ہیں, جس میں ننسخ, ننسیحا, ناتی
اور تعلم، یہ 4 فعل یا جملے ہیں جو استعمال ہوئے ہیں، اور آپ دیکھنے میں یہ ایک ایک لفظ ہے، لیکن انہی کے اندر فعل بھی ہے، انہی کے اندر فاعل بھی ہے، اور بعض اوقات مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، بعض اوقات نہیں ہوتی۔ جب مفعول کی ضرورت نہ ہو تو اسے فعل لازم کہا جاتا ہے، فعل فاعل جملہ کمپلیٹ، اور جو فعل متعدی ہوتا ہے اس میں فعل فاعل اور مفعول تینوں آ جاتے ہیں۔ تو یہ آپ تھوڑا تھوڑا سا لکھنے کی عادت ڈالیں گے۔ میں آپ کو ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ کاپی اور پینسل کو اینٹی ڈپریسنٹ سمجھیں، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے پڑھنا لکھنا، اللہ کو بہت محبوب ہے۔ آج تک ہمارے پاس جو بھی علم پہنچا ہے وہ پڑھنے لکھنے کے ذریعے سب سے ہی پہلا پہنچا ہے۔ لائن کیا تھا؟ اقرا، اقرا ایک پڑھو، اور پھر سب سے پہلے ذالک الکتاب کتاب تھی، پھر سورۃ قلم ہے، قلم ہاتھ میں ہو۔ تو یہ آپ کو بہت، آپ خود بھی جب یقین کریں، میں نے پتہ نہیں پچھلے کئی سال سے پتہ نہیں کتنی کاپیاں جو ہے نا لکھ کے ایک قطرہ اٹھایا اور پھر لکھا ہے اور پھر یہاں تک پہنچے۔ اور لیکن آپ کو ذرا بھی ایمانداری کی بات ہے، آپ کسی کے لیے یہ محنت نہیں کرنا پسند کرتے، لیکن سبحان اللہ، یہ اللہ کی شان ہے کہ آپ قدم اٹھا کے دیکھو، قلم پینسل اٹھا کے دیکھو اللہ کیسے مدد کرتا ہے۔ میں تو بڑی حیران ہوتی ہوں خود پہ بھی، حالانکہ بہت چھوٹی تھی بہن بھائیوں میں اور اتنی ایسے نکما سا بندہ تھی سیدھی سی، لیکن یہ ہے کہ کمال ہے اس کلام کا جو ہے نا، اس کی کشش، اور سبحان اللہ، نو بڈی کین، اسپیچ لیس بندہ ہو جاتا ہے، کہتا ہے کیا بیان کرے، ہماری زبان ہی نہیں ہے، جتنا مرضی پڑھ لیں تھک کے نہیں اٹھتے۔ سبحان اللہ، اللہ مدد کرتا ایسا ہی ہے نا، بس کافی دیر میں بیٹھ جاتی ہوں، پھر جب تھکتی ہوں تو میں اٹھتی بھی ہوں، چلتی ہوں، پھرتی، تھک جاتا ہے بندہ، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اللہ مدد کرتا ہے۔ بس ایسے سر نہیں تھکا ہوتا، ہاں، جسم چاہے تھکے۔ یعنی میں کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ میں تھک گئی ہوں تو میں نے آج کے بعد یہ نہیں کرنا یا وہ نہیں کرنا، ہاں سبحان اللہ، پھر دل کرتا ہے کہ یہی کرنا ہے۔ میں تھک جاتی ہوں نا، پھر تھوڑی دیر بعد خیال آتا ہے کہ میں نے بیٹھنا ہے اور میں نے اس لفظ کا مطلب پتہ کرنا ہے، میں نے اس کو جاننا ہے، تو یہ اللہ دیتا ہے، اس کی بڑی کشش ہے، سبحان اللہ۔ چلے جی، میں نے بہت ساری باتیں آپ سے شروع میں، مجھے زیب نے چونکہ کہا تھا تھوڑا سا آپ بتایا کریں عربی کے بارے میں نا، تو چلے اب عائشہ آپ اس کی تلاوت کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک منٹ عائشہ آپ نا جہاں بیٹھے ہو نا تھوڑی سی آگے ہو جاؤ، اس میں نا ایکسٹرا ایکو آ رہی ہے، تو آپ تھوڑا سا کلوز ہو جاؤ، شاید ارد گرد کی ایکو کم ہو جائے۔ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ۔ اب آپ نے دیکھا کہ کتنا خوبصورت انہوں نے غنہ کیا ہے، ان اللہ، اس میں غنہ کی ایک خوبصورتی آتی ہے اور پتہ چلتا ہے آپ پڑھنے والے ہو۔ دوسرا جو انہیں بی، کہیں بھی بے نہیں انہوں نے پڑھا، جی بھی، اور بہت اچھا ادغام کیا، بخیر منہا، اکفا کے ساتھ غنہ کہاں کہاں آتا ہے، بہت مزہ آیا، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بہترین عمل کی بھی توفیق عطا کرے۔ تو اب جی آپ لفظوں کو غور کرتے جائیں۔ جی تھینک یو فاطمہ جی، میں نے آپ نے جو انٹروڈکشن دیا ہے بہت اچھا ہے، میں نے نوٹ کیا ہے، کچھ چیزیں رہ گئی، جب آپ ایکسپلین کریں گی پھر میں وہ دوبارہ سے ان کو بالکل آپ ریفرنس کے ساتھ آپ پوچھتے جائیے گا تاکہ مجھے اور آپ کو آسانی ہو، کیونکہ اگر ہم آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرتے ہیں نا تو بعض اوقات آپ کو پتہ ہے یہ اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے کہ ایک دم دماغ میں بات بھی نہیں بعض اوقات آتی ہے، بہت زیادہ اس کا مٹیریل، اس کو ایک ایک لفظ کے اندر اتنی ڈیپتھ ہے، اس کو آپ سمجھیں کہ آپ یہ ایک راز ڈسکلوز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان کے اندر کتنے راز پنہا کیے ہیں ان کے اندر، انہیں کہتے ہیں کوڈ ورڈز کو ڈسکلوز کرنا، اللہ کے کوڈ ورڈز ہیں جن کو سمجھنے کے لیے پھر بڑی، آپ کو پتہ ہے کوئی بھی بندہ دنیا میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ مکمل اس کو اتنے بڑے بڑے تفاسیر والے صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو چلیں گے اب ہم شروع کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو ماشاءاللہ بہت پیاری تلاوت کی عائشہ نے، جزاک اللہ خیر۔ تو ما ننسخ، ماں جو ہے نا، یہاں ذرا آپ کو بڑی دفعہ ماں آ گیا، آپ کو پتہ ہے ماں نافیہ بھی ہوتا ہے، ماں استفہامیہ بھی ہوتا ہے اور ماں موصولہ بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ماں آیا ہے نا، یہ نافیہ ہے، یہ نہیں، یہاں نافیہ نہیں ہے، یہ نا یہ شرطیہ ہے، شرط لگائی گئی ہے ایک بات کہ اس طرح ہوگا تو پھر اس طرح ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں، اور یہ جو ماں ہے نا یہ جازم المزارے بھی ہے،
اچھا دیکھیں، ایک نواسب المزارع ہوتا ہے جو نصب دیتا ہے، اور جازم ہوتا ہے، جازم کہتے ہیں جو ہم چھوٹا سا جزم دیتے ہیں نا، اس سے جزم ساکن کہتے ہیں، اور اسے سکون بھی کہتے ہیں. آپ مختلف علماء سے سنیں گے، سکون بھی اسے کہتے ہیں، اسے جزم بھی کہتے ہیں. تو یہ ما ننسخ جو ہے نا، یہ اصل میں ما ننسخ تھا، یعنی اوپر اس کے رفع دمہ تھا، رفع تھا. لیکن چونکہ ما جو ہے وہ یہ شرطیہ اور جازم المزارع ہے، اور یہ پھر اس کو جو ما ہے چونکہ اسم ہوتا ہے تو یہ مافعول مقدم ہے. تھوڑی سی ترکیب آپ کو آؤٹ آف روٹین لگے گی کیونکہ فعل فاعل اور مافعول میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن یہ ترکیب ایسی ہے کہ اس میں مافعول پہلے آ گیا، تو اس لیے مافعول مقدم کہا جا رہا ہے. جو میں بہت سارے لوگ ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے وہ اس میننگ میں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے آگے، جو ننسخ ہے نا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ ابھی دیکھتے ہیں کہ مفعول مقدم ہے، آپ یہ دیکھ لیں، یعنی یہ فعل سے پہلے آیا ہے. ما ننسخ، ہم نے منسوخ کیا. اور ننسخ جو ہے نا، اس میں آپ کون بتائے گا کہ ننسخ کا جو آخری حرف ہے اس کی آخری حرکت کیا ہے؟ جزم. یہاں جزم ہے، سکون بھی اسے کہا جا سکتا ہے، میں نے خود بھی بتایا. جی. تو یہ مجزوم ہے. جو جازم ہوتے ہیں نا، جازم یعنی جزم والے، سکون والے، یہ لفظ میں استعمال کرتی ہوں، آپ آہستہ آہستہ یوز ٹو ہو جائیں گے تو آپ کو آسان ہو جائے گا سمجھنا، کیونکہ آپ بار بار جب اگر آپ علماء سے پڑھیں گے یا آپ کہیں سے بھی سیکھتے ہیں تو وہ اس طرح ہی یوز کرتے ہیں لفظ، تو آپ کو یہ آسانی ہو جائے گی کہ آپ سمجھ آئے گی. یہ سکون بھی ہے، مجزوم بھی ہے، جازم المزارع ہے، یعنی مزارع ما جازمہ کی وجہ سے، اور ما ننسخ جو ہے ہم زائل کرتے ہیں، اور جو زائل یا منسوخ کرتے ہیں. اور یہ آگے پھر اس کی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے کہ ننسخ کیا ہے. پہلے سب سے بتائیں ننسخ کا روٹ کیا ہے؟ نون سین خا. ایکسیلنٹ، ماں جی نے پہلے ہی بتا دیا، دیکھو بغیر کتاب کے بتا رہی ہیں ماشاءاللہ. نون سین خا. اور جو نسخ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو زائل کر کے اس کی جگہ دوسری لے آنا، یعنی ختم ہٹانا، کر دینا، ہاں بدل دینا. ہاں. نسخ کا مطلب لکھنا. اب ایک انٹرسٹنگ بات ہے، بڑا مزیدار لفظ ہے، آپ اس کو غور کریں اور کافی دفعہ آئے گا قرآن میں. نسخ کا مطلب ہوتا ہے لکھنا بھی ہوتا ہے. یعنی آپ نے کبھی سنا ہوگا خط نسخ. ہاں جی، خط نسخ. خط نسخ کیا ہے؟ اب بڑی ہم لوگ چونکہ آؤٹ آف، ہمیں تو عادت ہی نہیں پڑھنے لکھنے کی نا، تو ہمیں پتا ہو کہ خط نسخ جو ہے نا، یہ عربی کی زبان کا ایک انتہائی مشہور قدیم رسم الخط ہے جو اسلامی دنیا میں قرون اولا. قرون اولا کا کیا مطلب ہے؟ پہلی صدی. ہاں، قرن کہتے ہیں، ماں جی کو سب پتہ ہے ماشاءاللہ. قرن کہتے ہیں زمانے کو، تو اولا کا مطلب ہوتا ہے پہلے، یعنی قرون اولا پرانے زمانے سے رائج ہے. خط نسخ کا جو خط ہے لکھنے کا طریقہ، یہ ایک ہے جو پرانے زمانے سے رائج ہے، اور اس کا بنیادی استعمال قرآن پاک کی کتابت، عربی اور اردو کتب کی طباعت، یعنی اس کی لکھنے لکھانے میں، شائع کرنے میں ہوتا تھا. پوری دنیا میں زیادہ تر یہ جو ہے نا قرآن مجید اسی خط سے لکھا گیا ہے، خط نسخ سے نا کیا گیا ہے. تو کیونکہ جو کاتب ہوتا تھا وہ بھی پرانی ہی کتابوں سے نقل کرتے ہوئے اس کو منتقل کرتا تھا. تو کیونکہ اس رسم الخط میں پھر یہ تھا کہ یکسانیت، قلم کا دباؤ اور حروف کی جو ساخت ہے نا وہ بڑی بیلنس ہوتی تھی. تو قرآن پاک اس بات کو کہ یہ کس طرح سے استعمال ہوا ہے یہ لفظ، آپ کو پتہ ہے نسخہ بھی اسی سے ہے، نسخہ بھی لکھا جاتا ہے نا، وہ بھی روٹ ورڈ اس کا سیم ہے. تو قرآن پاک میں نا دیکھیں آپ سورۃ الانعام میں اس طرح سے استعمال ہوا ہے یہ لفظ کہ فی نسختہا ہدی و رحمہ، یعنی اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی. پھر ایک اور جگہ استعمال ہوا ہے نسخ یعنی لکھنے کی سینس میں خط نسخ، انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک ہم لکھواتے تھے جو تم لوگ عمل کرتے تھے. یہ اس طرح سے استعمال ہوا ہے نسخ کا لفظ نا. تو پھر آپ نے دیکھا سورۃ الجاثیہ اور سورۃ نام سے میں نے دو آپ کو ریفرنس دے دیے، لیکن یہاں پر جو ہے نا ننسخ، یہاں ننسخ کا لفظ آیا نا، اور یہ باب فتح یفتح سے ننسخ جو ہے وہ ینسخو تھا. تو اس سے جو ماں کی وجہ سے
बारिश हो रही है, बारिश बहुत तेज हो होती रही है, है। तो वो थोड़ी देर रखेंगी नहीं उसे? दिल्ली में पानी खड़ा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। छुट्टी कितने बजे होती है? 12 बजे। तो 12 बजे तक रहने अभी दोगे? आपको मैं कहूँगी आधा इसे गाड़ी घंटा। में फिर ले आएगा। क्योंकि उनको फिर उधर से लेके आऊँगी ना, फिर हमारी भी गली में कितना पानी हो जाएगा आपकी गली में। चले अल्लाह ताला हिफाजत करे। ठीक है। क्या वो पता ना बारिश नहीं बंद हो जाए। बाहर ना बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है ना, तो वो हमारे यहाँ बारिश का काफ़ी खौफ होता है, क्योंकि पानी बाहर खड़ा हो जाता है ना, तो निकलना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमारी मदद करे और ये बारिश जो है वो सय्यबन नाफ़िअन, अल्लाह ताला नफ़े वाली हो और हमें किसी नुकसान से अल्लाह ताला बचाए, हमारी मदद करे। तो अब मैं आपको बता रही हूँ माँ ननसख, आप देख रहे हैं कि आखिरी ननसख का जो आखिरी लेटर है, उस लेटर के ऊपर जो हरकत है वो सुकून या मजजूम है, और वो माँ की वजह से है। और ये जो माँ जाज़मा की वजह से ननसख मजजूम हुआ, और इसमें जो पहला नून है ना ननसख में, वो आप हम- देखिए 2 नून है। एक पहला नून जो है वो वो हम- मुज़ारे जमा की लामत हमदा है, जमा। और वो नून जो है वो अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ है। नून मुतकल्लिम एक आप देखें वो बता रहा है कि नहनु यानी हम, अल्लाह सुब्हानो तआला अपनी तरफ कह रहे हैं। और दूसरा नून जो है वो नून फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम जमा मुतकल्लिम, यानी दूसरा नून रूट वर्ड का है। एक जो है वो जमा मुतकल्लिम का है और एक नून रूट वर्ड का है। तो क्या तर्जमा है माननसख जी? क्या तर्जमा है नहीं, हम इसका? मनसूख करते हैं। क्या तर्जमा है माननसख? हम जो भी जो हाँ मनसूख करते हैं, जो हम जायल करते हैं, मंसूख मंसूख कर करते देते हैं। हैं। इसमें फाइल मैंने अभी आपको बता दिया, कौन है फाइल? अल्लाह ही है। बिल्कुल अल्लाह ताला, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इसमें नाहनु है फाइल, जो कि अल्लाह सुब्हाना ताला है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं मा ननसख, अगर हम मंसूख कर देते हैं। अब क्या मंसूख कर देते हैं, ये बात मुतल्लिक फेल आ जाएगी। ये फेल से मुतल्लिक एक बात बताई जा रही है। मिन आयातिन, मिन जो है हरफ जार है और आयातिन मजरूर, और मिन आयातिन क्या बना? मुरक्कबे जारी। मुरक्कबे और जारी। ये मुरक्कबे जारी जो है, मुरक्कबे जारी आपको पता है ना मुतल्लिक बन के आते हैं। तो ये मुतल्लिक फेल है। कौन सा फेल है पीछे, किससे मुतल्लिक है जी बताएं? पीछे कौन सा फेल है? ननसख। ननसख। माँ जी को सब पता है अल्हम्दुलिल्लाह। ननसख, तो क्या तर्जुमा हुआ? माँ ननसख मिन आयातिन। हम क्या तर्जुमा है जो भी इसका? कोई आयत मनसूख करते हैं, जी जी बताएं। ननसख जो हम मनसूख करते हैं कोई भी आयत, बिल्कुल, जो हम जायल करते हैं या मंसूख करते हैं या उसको तब्दील करते हैं या मिटा देते हैं, तो अब ये मा ननसख मिन आयातिन कौन सा जुमला बना? जुमला फेलिया, काम जुमला है। फेलिया, बिल्कुल जुमला फेलिया, क्योंकि ननसख है ना, फेल से जी, शुरू हो रहा है काम ना है, मा काम ननसख। है। तो इसमें फाइल क्या था? नाहनु, अल्लाह नाहनु, सुब्हानहू तआला। और नाहनु। माफूल क्या था? माफूल आया। मैंने आपको पहले ही आया। बताया था, माँ मुकद्दम माफूल है, जो यानी जो- वो जो ये आयात है ना, वो जो हम मंसूख करते तो हैं। आयत क्या हुआ? आयत ये मिन आयातिन जो है ना, मिन आयातिन मुरक्कबे जारी मुतल्लिक फेल ननसख है। और अब औ क्या है? या- औ हरफे आतिफ है, आतिफा। जैसे वाव भी हरफे अतफ होता है, इसी तरह हरफे अतफ में औ भी है। या नुन सिहा में रूट क्या है? नून सीन नून सीन और या। या। अब या और अलिफ और वाव और नून जो होते हैं ना, हरूफ इल्लत होते हैं, तो ये चेंज हो जाते हैं। नून सीन या है, और यहाँ पे अनसा युनसी बाबे अफ़ाल से है, और यहाँ पे नुनसीहा असल में नुनसी छोटी ये था, हाँ जी, हाँ। यानी छोटी ये थी जो बावजह माँ मजजूम के, जो माँ मजजूम है ना, वो दोनों फेल को इफेक्ट करते हुए जाज़म कर रहा है। जो माँ ननसख में ननसख था उसका तो मजजूम होना नज़र आ रहा है, लेकिन जो नुन से हाँ या गाने वाला था उसने गम के साथ इसको छोड़ दिया है कि ये ख़राब बहुत कर रहा है लोगों को। हाँ। कि अब इसमें वो चीज़ें दिखाई जाती हैं जो कि छोटी एज में लोगों को ख़राब कर देती हैं। हाँ जी। उसने फिर ना इसको छोड़ दिया। अल्लाह ताला बस हमें भी तौफीक दे। अब ये है कि इसको दोबारा से ज्वाइन करना वैसे अगर पड़ेगा। अच्छी चीजें देखे तो अच्छा भी बहुत है। वही ना, मैंने तो इससे सीखा है बहुत अच्छा ही कुछ। है। लेकिन यही बात है ना कि आप बच्चों को ये बात नहीं सिखा सकते ना। बच्चे तो नहीं। लेके बैठ के गेम ही खेलते हैं। गेम में जो जरा बड़े होते हैं वो पता नहीं क्या कुछ देखते हैं। वो ना नेट चल रहा है, कभी रुक रहा है, कभी रुक रहा है, कभी चल रहा है। अल्लाह ताला करे हो जाए।
आप लोगों को आवाज आ रही है? रीज्वाइन हो गया है? फातिमा आपका माइक ऑफ है। शुक्रिया आपने बताया, जजाकल्ला डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे। मैं तो इतनी सारी बातें करती जा रही थी और आवाज ही नहीं आ रही। हाँ, आपका माइक मेरा ख्याल बंद हुआ था। म्यूट हो गया, अनकॉन्शियसली वो म्यूट हो गया। वो एक्चुअली लकीली मैंने वो जो सही टच कर दिया वो रीज्वाइन हो गया है, वरना रीज्वाइन नहीं होता। ये जो सारी हमारी है ना ये अच्छा, ये गूगल मीट हाँ ज्वाइन नहीं होता नहीं? अच्छा, रीज्वाइन नहीं ना होता, रीज्वाइन हो गया ना, मतलब वो उसी को कंटिन्यू कर लिया, वरना आपको दोबारा से बनानी पड़ती है। अच्छा, नया नया बनाना बनाना पड़ता है अकाउंट ना। वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं बनाना पड़ा, वो कंटिन्यू है। तो इसलिए हम अब अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का, बहुत शुक्र अल्लाह का कि हमारा कंटिन्यू हो गया है। तो वो असल में ना बहुत हैवी रेनफॉल है अच्छा, बाहर। हमारे एरिया में बिल्कुल एक कतरा भी बारिश का नहीं है। हमारे एरिया में धूप लगी है। हाँ जी। आपकी भी शुरू होगी ज़ेब, आपके हो रही है? नहीं, मैं कह रही धूप है, धूप, बारिश का कोई अभी नामो निशान नहीं। वैसे स्ट्रेंज, हमारे इतनी तेज बारिश हुई है कि अब डर लग रहा है कि अल्लाह ताला ये बारिश रुक जाए। हो सकता है फिर बाद में इधर आए कोई थोड़ी देर बाद। हाँ, हाँ जी, मैं भी अल्लाह कितनी वो अजीब है। चले, अल्लाह ताला का शुक्र है, हम शुरू कर देते हैं। फिर से हमने ये आज से शुरू किया है मा ननसख मिन आयातिन। मैंने आपको बताया माँ जो है वो शर्तिया और जाज़मुल मज़ारे है, और ये माफूल है, माफूल मुकद्दम है। मुकद्दम का मतलब होता है पहले ही माफूल आ गया है, और इस तरह की तरकीब जो पहले आती है उसमें ये होता है कि उसमें ज़ोर देना होता है ताकि और ज़्यादा उस बात को एम्फसिस किया जाए। तो ननसख मैंने आपको बताया था, असल में नसा यनखसू जो है ये बाबे नसरा यनसरू से ननसखू था, जो कि जो माँ जाज़मुल मज़ारे की वजह से मजज़ूम हो गया, तो ये ननसख रह गया। और इसका मतलब है जो हम ज़ायल करते हैं। मैंने बताया इसमें दो नून है। पहला नून जो है मुतकल्लिम का है, अल्लाह सुब्हान व तआला खुद खिताब कर रहे हैं डायरेक्ट, और दूसरा ये है कि नून दूसरा जो है वो रूट वर्ड का है। तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमाया हम जो ज़ायल कर देते हैं मिन आयातिन, मैंने आपको बताया मुरकब जारी है, मिन हर्फ जार है, आयातिन जो है नकरा इसम है, और नकरा इसम में कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कोई भी आयत, हम जब ज़ायल कर देते हैं कोई भी आयत, ये मुतल्लिक ननसख है, फ़ेल से मुतल्लिक है। और आगे मैं आउ नुन से हा को एक्सप्लेन में कर रही थी कि आउ नुन से हा भी जो है वो भी फ़ेल है, और ये माँ जाज़मुल मज़ारे की वजह से ये भी मजज़ूम है। मजज़ूम होना इसका नज़र नहीं आ रहा जैसे ननसख का नज़र आ रहा है, क्योंकि ननसख के ऊपर जो खा के ऊपर मजज़ूम है, जज़म है, वो हमें नज़र आ रही है, लेकिन नुन सी हा में हमें नज़र नहीं आ रहा। नुन सी हा में नुन सी था, छोटी ये थी, जो कि अंसा यूनसी बाबे अफ़ाल से था, नुन सी हा, और नुन सी हा छोटी ये जो बावजा माँ मजज़ूम के या को ड्रॉप कर दी गई, और ये बना नुन सी हा, फ़ेल मुज़ारे जमा मुतकल्लिम। इसमें फ़ाइल फिर अगेन नहनु अल्लाह सुब्हान व तआला है, और हा की ज़मीर वाहिद मुअन्नस गायब है, और ये माफूल है। और इसका मर्जा क्या होगा? मिन आयातिन और नुन से हा में आपको क्या लग रहा है कि हा की ज़मीर का मर्जा क्या हो सकता है? बुई आयत तीन आया आया एक्सीलेंट, आयातिन। क्यों एक्सप्लेन करोगे क्यों? ये मुअन्नस है ना? बिल्कुल, और आयातिन भी मुअन्नस है। मैंने आपको बताया कि एक नाउन होता है, प्रॉपर नाउन जो है वो आयातिन है, यानी जो आयतें हैं, और जो हा की ज़मीर है ये वाहिद मुअन्नस गायब है, जो मुअन्नस के लिए आती है, क्योंकि आयातिन में गोल ता जो है वो ताए मरबूता जिसे कहते हैं वो अलामत मुअन्नस है। तो ये आयातिन गोल ता ताए मरबूता अलामत है मुअन्नस की, और हा की ज़मीर भी मुअन्नस है, यानी आयातिन जो है वो प्रॉपर नाउन है और हा की ज़मीर प्रो नाउन है। तो ये नुन सी हा क्या है जी? ये कौन सा जुमला बना? जुमला फेलिया। बिल्कुल सही ज़ेब, बिल्कुल सही, जुमला फेलिया। और ये किस जुमला फेलिया पे अतफ कर रहा है आउ की वजह से? आवाज नहीं आई। हाँ जी, क्या मैंने कहा ये नुन सी हा कौन से फेल पे अतफ कर रहा है? आउ है ना, आउ हरफे आतफा है। तो ये ननसख। ननसख, वेरी गुड। ननसख भी फेल है और नुन सिहा भी फेल है।
और औ की वजह से हमें पता चला कि ये अतफ मातूफ हैं एक दूसरे के ऊपर, अतफ है। यानी जो जी, अल्लाह ताला, बिल्कुल। और दोनों में नून जो है आप देखें नुनसिहा और नसख, दोनों में नून जो है वो मुतकल्लिम जमा अल्लाह सुब्हानहू ताला, अल्लाह सुब्हानहू ताला अपने लिए जमा का सिगा इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑनरेबल सिगा। आप कई दफ़ा लोग कहते हैं आप क्यों कहते हैं आप अल्लाह ताला के लिए, तो अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं नाहनु, हम अपने आप को हम कह रहे हैं कि ये नहीं कह रहे नुनसी या नहीं कह रहे, या होती या मुतकल्लम होती है जो वाहिद के लिए आती है, लेकिन जो नून है नून जो होती है जमा के लिए आती है। अगर तन से होता तो वो मुतकल्लिम वाहिद का होता है, लेकिन ये नंसख है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि हम ज़ायल कर देते हैं कोई भी आयत औ नून से, या हम भुला देते हैं इसको किसको आयत को। वेरी गुड खावर जी, गुड एफर्ट। आपने देखे गौर किया तो खुद ब खुद पता चल गया कि हा की ज़मीर आयात इनकी तरफ जा रही है, यानी हम उसको आयत को ज़ायल कर देते हैं या उसको भुला देते हैं या उसको, ये बिल्कुल ऐसे ही है नाउन और प्रोनाउन। जैसे हम कहें कि खावर जी बहुत अच्छा काम करती हैं, वो पानी बहुत अच्छा पिलाती हैं, तो वो जो आएगा ना खावर जी की जगह नाउन प्रोनाउन होगा। तो नाउन और प्रोनाउन दोनों ही जो होते हैं वो अस्मा होते हैं, और ये नाउन की प्रॉपर नाउन की जगह प्रोनाउन आ जाता है, जो कि यहाँ आया। अब अल्लाह ताला ने आगे क्या फरमाया, जो हम ज़ायल करते हैं कोई भी आयत या हम भुला देते हैं इसको। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ तक 2 जुमला फेलिया आ गए हैं। कौन बताएगा ये 2 जुमला फेलिया क्या आए हैं? जी बताएं, ज़ेब आप कोशिश करो। यातिन औ जो अतफ का है और दूसरा नुनसिहा। बिल्कुल सही, माँ नंसख है और नुनसिहा दोनों ही फेल हैं, और दोनों के अंदर नाउन जो है जिसके अंदर फाइल है वो अल्लाह सुब्हानहू ताला है। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला इसमें एम्फसिस कर रहे हैं कि हम भुला देते हैं, ज़ायल कर देते हैं या भुला देते हैं, तो ये हमारी मर्जी। और फिर आगे ये 2 जुमला फेलियाँ हैं जो एक दूसरे के ऊपर अतफ मातूफ कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि जुमला फेलिया में एक फ़ेल और फ़ाइल होता है, और इसमें नंसख में फ़ेल जो है नंसख भुला देना, और नाहनु फ़ाइल यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हम भुला देते हैं, और नुनसिहा में नाहनु फ़ाइल अल्लाह सुब्हानहू ताला हम भुला देते हैं, नसख में हम ज़ायल कर देते हैं। दोनों तरह अल्लाह ताला कह रहे हैं एक दूसरे के ऊपर ये 2 जुमले अतफ मातूफ कर रहे हैं। तो 2 फेलिया जुमले हैं। मा नंसख मिन आयातिन, फिर मा नंसख मिन आयातिन क्या बन गया? मातूफ अलई, जो अतफ कर रहा है औ की वजह से नुनसिहा पे। जी माँ जी, आपको इसकी बात की समझ आ रही है ना? मातूफ अलई जो होता है वो पहला जुमला होता है जो अतफ करता है दूसरे जुमले के ऊपर, और पता कैसे चलता है? औ जो है ना हरफ अतफ होता है ना, वो अतफ करता है एक दूसरे के ऊपर। तो इसलिए हम कहते हैं पहले जुमले को, आप यकीन करें ये जो तरकीब है इसको समझने के लिए दरस निज़ामी वाले कई साल लगा देते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत और ये बड़ी मेहनत करते हैं इस पे। आप थोड़ा सा तदब्बुर करेंगे तो यकीन करिए तरकीब आपको समझ आएगी। मा नंसख मिन आयातिन, मा नंसख जो मंसूख करते जो हैं हम मनसूख कर देते हैं, जुमला फेलिया, मिन आयातिन जुमला फेलिया से मुतालिक था यानी कोई भी आयत, और फिर औ नुनसिहा दूसरा जुमला फेलिया है या हम भुला देते हैं इस आयत को। तो ये पहला जुमला मातूफ अलई बना जुमला फेलिया, औ की वजह से औ हरफ अतफ और नुनसिहा मातूफ, और ये मातूफ अलई हरफ अतफ और मातूफ मिलकर 2 जुमला फेलियाँ हैं जो कि शर्त हैं। क्या शर्त है? कि जो हम ज़ायल कर देते हैं या भुला कोई देते भी हैं। आयत या हम उसे भुला देते हैं। अब ये जो माँ है ये मैंने आपको बताया था, माँ माफूल भी है और माफूल मुकद्दम भी है और जाज़मुल मज़ारे भी है, और ये माँ शर्तिया भी है। तो यहाँ से माँ जो है इफेक्ट कर रहा है आगे जवाबु शर्त को भी। यहाँ तक शर्त हो गई और आगे जवाबु शर्त है नाती बेखैरिन मिनहा, नाती बेखैरिन मिनहा। लेकिन इनसे पहले आप मुझे अब जो है इसको हम थोड़ा सा पहले इसको हम देखते हैं कि ये जो हमने कहा है ना कि दोनों जुमले अतफ मातूफ कर रहे हैं, और माम शर्तिया की वजह से मजलूम है दोनों जुमले। नुनसिहा ये शुरू में जो ज़म्मा है ना
नून के ऊपर जो पेश है ना नून सिहा, इससे हमें पता चला था कि ये बाब अफ़ाल से मज़ार मजज़ूम है। अब ये जो है ना बाब अफ़ाल से भी आता है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रही हूँ कि चेंजेस कैसे आती हैं मीनिंग में, थोड़े थोड़े मीनिंग से बहुत चेंज आ जाती है। तो ये जो है नुनसीहा जो है अंसा यूनसी से मैंने आपको बताया था बाब अफ़ाल से था, और ये बाब अफ़ाल से भी आता है और बाब समिया से। बाब अफ़ाल जो है वो सलासी मज़ीद फ़ी का है अबवाब। तो जो बाब सामिया है ना वो सलासी मुजर्रद का है, यानी इसमें 3 लेटर्स होते हैं मेन ना। तो उसका अगर बाब सामिया से हम ले तो खुद भूलना, यानी फिर हम कहेंगे अल्लाह ताला खुद तो नहीं ना भूल जाते, इतना फ़र्क आ जाता है। और अब ये मुजर्रद से आया ना तो किसी को भुलाना, यानी अल्लाह ताला भुला देते हैं। अब बात आपको समझ आ रही है? मैं थोड़ा सा इसको इसलिए बता रही हूँ कि जो नुनसीहा है ना ये बाबे अफ़ाल से भी आता है और बाबे समिया से भी आता है। जब बाबे समिया से आता है तो फिर सलासी मुजर्रद का होता है, यानी खुद भूल जाना। तो यहाँ पे तो अल्लाह ताला कह रहे हैं हम भुला देते हैं, तो ये बाबे अफ़ाल से है कि अल्लाह ताला भुला देते हैं। और ये बाबे अफ़ाल से मुतद्दी मैंने आपको बताया था, मुतद्दी में फ़ेल फ़ाइल और माफ़ूल होता है, और लाजिम में सिर्फ फ़ेल और फ़ाइल से बात पूरी हो जाती है। तो ये मुतद्दी है, हम भुला देते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं, देखें नुनसीहा में नून जो है मुतकल्लिम का था अल्लाह सुब्हान ताला, और नुनसी में नुनसी था जो कि भुलाना, और हा की ज़मीर जो थी माफ़ूल थी। तो ये फ़ेल फ़ाइल और माफ़ूल ये फ़ेले मुतद्दी से था जिसमें मफ़ूल भी रिक्वायर्ड था। हम भुला देते हैं। तो अब आगे हम जो है नाती, ये इसका जवाब शर्त है। पहले आप ये मुझे बताएं, इसका तर्जमा बता दें ज़रा, कोई भी इसको गौर करके। मा ननसख मिन आयातिन औ नुनसिहा, क्या जुमला है ये? कैसा जुमला है? जुमला फेलिया, जुमला फेलिया शर्तिया। जी ये है कि हम अपनी जिस आयत को मंसूख कर देते हैं। हाँ जी, ये जुमला फेलिया शर्तिया है। जुमला फेलिया कैसे है? ये नाम से काम है, बिल्कुल ननसख। देखो माँ जी ने फौरन बता दिया कि ये काम है एक ना, कि ज़ाइल करना एक काम है। इसके अंदर जो है नुनसिया भी काम है, इसलिए ये भी जुमला फेलिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और ये देखें ये जो था ना बाबे फतहा मुजर्रद के बाब से था, तो हम ज़ाइल कर देते हैं, इसमें मफूल नहीं आया। लेकिन और नुनसिहा में ये सलासी मजीद फ़ी से था, बाब अफ़ाल से, तो उसमें था कि किसी को भुला देते हैं, हम भुला देते हैं, इसमें मफूल भी था, भुला देते हैं। हा की ज़मीर आयत की तरफ थी कि हम उसको भुला देते हैं। तो अब आप जो है ना इसका जब लफ्ज़ी तर्जमा करेंगे ना तो फिर और ज़्यादा इस लफ्ज़ों पे गौर करने का मौका मिल जाएगा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी बात। जो या जिस, इसके लिए क्या लफ्ज़ आया है? जो या जिस, बताएं जी। माँ, बिल्कुल सही खावर जी, एक्सीलेंट। माँ जो है ना इसमें इसमुल शर्त जाज़मुल मज़ारे था और माफूल मुकद्दम था, ठीक है ना। हम मनसूख करते हैं, हम मनसूख करते हैं, इसके लिए क्या लफ्ज़ आया है? एक्सीलेंट एक्सीलेंट खाबर जी, वेरी गुड। ननसख, बिल्कुल सही। ये जो है ना फ़ेले मज़ारे है, मजजूम है, नहनु इसमें फ़ाइल है अल्लाह सुब्हानो ताला। और मजजूम क्यों है? मजजूम क्यों है? माँ आपको मैंने बताया था जाज़मुल मज़ारे है, मज़ारे है ना ननसख। मज़ारे में ये होता है कि मज़ारे की 3 अलामात होती हैं, या ता अलिफ और नून। यहाँ पे नून आया ना तो बता रहा है कि ये मज़ारे है और मजजूम है माँ की वजह से, और ये अल्लाह सुब्हानो ताला। अच्छा, कोई भी आयत के लिए क्या लफ्ज़ आया है? मिन आयात। एक्सीलेंट खाबर जी, वेरी नाइस। मिन हरफ़े जार है और आयातिन जो है ना ये मजरूर है। किस वजह से मजरूर है? मिन हरफ़े जार है ना, तो उसकी वजह से आयातिन जो है उसके बाद देखिए मिन के बाद जो भी इसम आएगा ना मजरूर आएगा, और अगर वो मजरूर नहीं नज़र आएगा तो वो फिर महल्लन मजरूर होगा। बाज़ुकात ये होता है कि कुछ ऐसे अस्मा होते हैं जिनके इराब नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन उसको महल्लन उसकी हमें जो उसकी एग्जिस्टेंस होती है जिस प्लेस के ऊपर, वो हमें बताती है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो इसकी वैल्यू जो है ना आयातिन की, ये मजरूर है और ये
इसकी जो जी जी आप पहले सवाल कर लें, कौन पूछना चाह रहा है? जी ज़ेब आप जी पूछिए। मैं ये पूछना, मैं देख रही थी कि मीन आयात इस सेंस में हो सकता है कि जो आयात है सारी की सारी अल्लाह ताला की, उनमें से कोई एक, जैसे ज्यादा चीजों में से कोई एक चूज की जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं आपकी बात समझ गई। आयातीन के तो आयात में से एक वन फ्रॉम द ऑल। हाँ आप बिल्कुल बिल्कुल वेरी नाइस, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक्चुअली होता ये है कि जो नकरा इसम होता है ना, ये नकरा इसम है ना, हाँ जी दो जेरें, दो जबरें, दो पेशें, हाँ जी। ये नून तनवीन इसे कहते हैं। मतलब तजवीद के कानून के तहत ये नून तनवीन कहलाती हाँ जी। हैं। नून तनवीन जहाँ पे भी आएगी वो नकरा इसम के ऊपर आएगी, और नकरा इसम की कैपेसिटी मारफा से बहुत ज्यादा होती है। मारफा इसम में अगर आयात इनको मारफा बनाया जाए तो कैसे बनाया जाएगा? अब आपने बात की है तो उसको बात को कंप्लीट करें। आयात नहीं नहीं नहीं, आया आया अल आया, अलिफ लाम जो होता है ना, अल आया, अलिफ लाम जो है ना वो मुअर्रफ बिल लाम जो है ना वो मारफा की इलामत होती है, और मारफा की कैपेसिटी फिर स्पेसिफिक हो जाती है और वो कैपेसिटी कम होती है। तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो नकरा इसम होता है उसकी कैपेसिटी ज्यादा करने के लिए इसके साथ एक या कोई लगाया जा सकता है, एक और कोई भी, सब में से। ये बात आपने बड़ी अच्छी समझी। तो ये बात है कि कोई भी आयत जो है ना, हम अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरी क्या बात है तुम्हें, कोई भी आयत मेरे पास हो, कोई भी बात हो, मैं उसको मनसूख कर सकते हैं हम, कोई भी। अब या के लिए क्या लफ्ज आया है? आओ एक्सीलेंट खबर जी, बिल्कुल। औ जो है ना ये हरफ आतफा है और इसका मतलब होता है दूसरा जुमला पहले जुमले के ऊपर अतफ मातूफ कर लें। इसीलिए जब औ आ जाए, वाव आ जाए अतफ का, तो पहला जुमला हम कहते हैं मातूफ अलई है, वाव हरफ अतफ है, और अगला जुमला मातूफ है। मातूफ और मातूफ अलई मिल के ये एक मुरक्कब अतफी बन जाता है, यानी ये एक पार्ट होता है किसी जुमले का। तो अब हम औ हरफ आतफा हो गया, हम भुला देते हैं इसको, हम भुला देते हैं इसको का क्या तर्जुमा आया है, क्या है? नुनसीहा। नुनसीहा, वेरी गुड। नुनसीहा, वेरी गुड, बिल्कुल सही। अब नुनसीहा में फाइल क्या है, कोई बताएगा? इसकी आयत बिल्कुल सही, अल्लाह ताला, फाइल अल्लाह ताला, अल्लाह सुब्हानहू तआला। अल्लाह ताला। और हा की ज़मीर का मर्जा क्या था? आयत। आयातिन, वेरी गुड माँ जी। और ये जो पिछला जुमला फेलिया था ना, ननसख मिन आयातिन पर मातूफ है, और ये पूरा जुमला मा ननसख मिन आयातिन और नुनसीहा क्या है? जुमला फेलिया शर्तिया। और अब इस शर्त का जवाब है जवाब शर्त। अब जो जवाब शर्त आएगा ना, चूंकि वो इसी जुमला फेलिया का हिस्सा है, तो वो भी मजजूम आएगा माँ जाजमा की वजह से। और माँ जाजमा इसलिए इफेक्ट कर रहा है क्योंकि दरमियान में औ हमें बता रहा है कि ये, और कंटिन्यूएशन इसकी बता रही है कि ये नाती भी जो है ना ये भी फेल है, जो कि पिछले ही कंटिन्यूएशन है माँ ननसख की। तो नाती बेखैन मिनहा, नाती का रूट वर्ड क्या है? रूट क्या है? नून अलिफ होता। अच्छा नून नहीं, नहीं नून तो हम है, नू हम है, वेरी गुड माजी, अलिफ पता चल गया। ता। हाँ हमजा ता या, हमजा ता। और ये ना अतायाती बहुत दफा आएगा, हंड्रेड्स में आएगा। आती से जिसका मतलब आना होता है। आती फेल है ना, फेल का मतलब होता है आना। आना, अच्छा। आती हमजा आती ता, और क्या इसका? हमजा ता या। या जो है आती, चूंकि आती। वीक हरूफ में से है, तो ये या जो है ना जब जरूरत पड़ती है ये चेंज भी हो जाता है ये उड़ और ये जाती ड्रॉप भी हो जाता है। बिल्कुल माजी गिर जाता है, वेरी सही, वेरी गुड, बिल्कुल आप सही बता रहे हो। ये अता याती जो है ना बाबे नसर जराबा यजरेबू से है, नाती नाती जो था ये नजरेबू। ये यहाँ देखिए से पता चलता है कि कुरान जैसी मिसाल लानी बहुत मुश्किल है। नाती एक पूरा जुमला है जिसके अंदर फेल फाइल है। अब देखें आप, नाती में नून जो है ना हम, ये हम है, फेल मुजारे और मजजूम है। मजजूम जो है मुतकल्लिम है, और चूंकि फेल जो है वो आमतौर पे सॉरी ये मजजूम मैंने गलती से कह दिया, ये नाती जो है ना मजरूर है,
जेर नजर आ रही है ना हाँ जी, आपको हाँ जी, मुझे भी। ता के नीचे। हाँ जी। अब ये आप इंटरेस्टिंग बात है जो मान जी ने अभी कह दी कि ये इससे पता चलता है क्या मजा है आयत के एक हरफ के ऐसे अंदर एक आयत पूरी ही ले दुनिया आओ, आबाद है। वरना तो वो अहले जुबान इतने मुफक्कर, इतने उनको जुबान पर अबूर, एक आयत नहीं वो ला सकते। एक आयत नहीं ला सकते, सुभान अल्लाह। अब नाती क्या है, आप जब तर्जमा करें तो नाती का जरा तर्जमा करें ना तो आपको मजा आएगा। क्या है तर्जमा, सारे एक हम दफा ले आते हैं, क्या कहा खावर जी? हम ले आते हैं। वेरी गुड। और कोई बताए उसके पास क्या लिखा हुआ है? मेरे पास तो और कुछ लिखा हुआ है ना साथ। जी आप कोई और बताए। जेब आपके पास क्या लिखा हुआ है? हम ले आते हैं। अच्छा आपके पास साजिदा जी क्या लिखा हुआ है? उससे बेहतर लाते हैं। नहीं नाती खैर है, नाती नाती का है ना? नाती के लिए आते हैं, नाती अगला है ना। नाती जो है ना, देखें मेरे पास लिखा हुआ है, ये मेरे पास ना बहुत जबरदस्त, ये कोई इन्होंने बहुत मेहनत की है। मैंने आपको बताया ना मेरे पास बेशुमार कुतब हैं जो जिसके लिए मैं रेफरेंस यूज करती हूँ, और बड़े जो मेहनत करते हैं ये लुत्फुर रहमान साहब हैं, कोई उन्होंने बहुत मेहनत की आखिरी ज़िंदगी में, अब तो दुनिया से रुखसत हो गए, उनकी 6 जिल्दों में है, ज़बरदस्त उन्होंने मेहनत की है। तो उन्होंने लिखा हुआ है तो हम ले आते हैं, तो हम लाते हैं। तो क्यों आया है? तो क्यों आया है? अगर बुला देते हैं तो वो ले आते तो हैं। ले आते हैं। माँ जी ने माँ जी वो ने जवाब एक्सीलेंट, बिल्कुल जेब आपने एक्सीलेंट, समीना मेरा आपने भी कोशिश शुरू करके की। बैठ और ही जो जाते खावर जी हैं। हैं, खावर जी तो कमाल ही कर रही। खावर जी आपको अल्लाह ताला अजरानी हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा माशाल्लाह हम माशाल्लाह आपने- मनसूख करके बैठ नहीं रहते, हाँ हम बैठ और लेते हैं, तो हम ले आते हैं। यानी ये कंटिन्यूएशन है ना, तो कंटिन्यूएशन में तो का लफ्ज भी ऐड होगा, तो अल्लाह ताला ही कह रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग आपको बात लग रही है कि नाती जो है ना, नाती के अंदर जो ता के नीचे जेर है ना, वो या को रिप्रेजेंट कर रही है। ये असल में मैंने आपको बताया ना, अतायाती था, नाती था, नाती या थी, या ड्रॉप कर दी गई बावजा माँ, जो माँ मासूला भी माँ जाजुल मजारे था, तो नाती मजारे है, मजारे फेल है, उसके अंदर ता के नीचे जो जेर है वो या को रिप्रेजेंट कर रही है, और या को ड्रॉप कर दिया गया और ये बना नाती। नाती में नाहनु जो है ना फाइल है। कौन है नाहनु फाइल? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला। बिल्कुल। नाती क्या है? तर्जमा, जरा तर्जमा किया आपने, तो हम ले आते हैं। अब आगे जो है ना, आप जरा गौर कीजिएगा, बा की प्रेपोजिशन है। बा की प्रेपोजिशन हम इसलिए कह रहे हैं कि जो हरूफे जार हैं वो बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना, इन, ओवर, अंडर, ऑन, एट। सेम केस गोज विद द हरफे जार। हरफे जार जहां आ जाता है ना, उससे मीनिंग में चेंजेस आ जाती हैं। वैसे तो आती होता है आना, जा भी होता है आना, और ये ऐसे फेल है जब इनके आगे बा की प्रेपोजिशन आ जाए तो लाना की बजाय, आना की बजाय लाना हो जाता है। यानी हम नहीं आते, हम ले आते हैं। देखें आपको फर्क समझ आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। खुद नहीं अल्लाह ताला आ जाते हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम ले आते हैं। तो लाना और आना दोनों डिफरेंट चीजें हैं ना। लेकिन ये सिर्फ आपको पता तभी चलेगा जब आप आगे बा की प्रेपोजिशन आएगी। नाती, तो हम ले आते हैं। अना, इसमें आना और लाना फर्क है। तो नाती कौन कह रहा है? अल्लाह ताला। बिल्कुल। इसमें जो नून है ना शुरू में, ये जमा मुतकल्लिम का है जो अल्लाह सुब्हान व तआला है। तो वो कह रहे हैं हम ले आते हैं, हम ले आते हैं। और अब क्या ले आते हैं? बिखैरी मिन्हा। बा जो है ना हरफे जार है, जैसे मिन हरफे जार था इसी तरह बा हरफे जार है, लेकिन बा हरफे जार ने फेल नाती को इफेक्ट करते हुए उसको जो है वो आने को, मीनिंग को लाने में कर दिया। तो अल्लाह ताला लाते हैं, अल्लाह ताला खुद नहीं आते बल्कि ले आते हैं। बा हरफे जार और खैरिन जो है मजरूर। मजरूर का मतलब आपको पता चल गया ना, जार मजरूर, यानी मजरूर का मतलब रहता है इसके नीचे जार है, हरफे जार। और आपको पता है जो जेर है वो उसको जो अरबी में उसको जार कहा जाता है, हरफे जार। हरफे जार, हाँ जी। हरकत है जार, हरफ भी नहीं है, जार है, हरकत है। और ये हरकत जार है बावजा बा। बिगैरी मरकबे बिखैरी, सॉरी बिखैरी, खैरी जो है ये भी नकरा इसम है। जैसे आयातिन था ना, मिन आयातिन, इसी तरह बिखैरिन भी जो है ये नकरा इसम है, 2 ज़ेरो की वजह से। 2 ज़ेरो की वजह से, बिल्कुल। और ये जो है ना
جو منہا ہے نا، دیکھیں بخیرن جو ہے یہ با کی وجہ سے مجرور ہو کے مرکب جاری بھی بن رہا ہے، اور یہاں پر نا بخیرن جو ہے نا یہ معصوف بھی ہے، اس کی حیثیت معصوف کی بھی ہے. آپ کو یہ ذرا سی اور ترکیب ہے. ویسے تو اسم جو معصوف اور صفت آتے ہیں وہ اسم کی صورت میں آتے ہیں، ایک اسم کی صورت میں. جیسے ہم پچھلی بار بڑا اچھا عائشہ نے بھی کوشش کی تھی، جیسے ہم کہیں راجل طویل، لمبا آدمی. تو جو اردو میں تو ہم جو ہے صفت پہلے اور معصوف بعد میں لاتے ہیں نا، تو جو عربی میں معصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے. تو لیکن یہاں ڈائریکٹ ایک قسم کی صورت میں معصوف نہیں آیا، بلکہ من بخیرین کی صورت میں آیا ہے کہ بہتر من خیرین، منہا جو ہے، منہا اور بخیرین دونوں ہی مرکب جاری ہیں، جن میں بخیرین جو ہے معصوف ہے اور منہا جو ہے یہ بھی جو ہا کی ضمیر ہے واحد مؤنث ہے، مجرور ہے من مرکب جاری کی وجہ سے، اور یہ صفت ہے. اور یہ بخیر منہا کیا بنا؟ مجھ سے بہتر. اس کا یہ مرکب توصیفی بن گیا. یہ آیت ہے مؤنث ہے تو منہا بھی مؤنث آ گیا، ہا مؤنث آ گیا، ہا کی ضمیر. تو بخیر منہا مرکب توصیفی ہو کر یہ پہلا جو بخیر منہا معطوف علیہ آ گیا. اور کیونکہ پھر آگے آپ دیکھ رہے ہیں او آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، او آ رہا ہے نا، او حرف عطف ہے، اور مثلہا، مثل جو ہے وہ مضاف ہے، اور مثل آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں، اس کی مثل، اس کی طرح. تو بالکل سیم کیس گوز ود دس مثل نا، یہ بھی مضاف ہے. اور جیسی مانند اور ہا کی ضمیر واحد مؤنث غائب کہاں ہے؟ اس کا پروناؤن کیا ہے؟ اس کا ناؤن کیا ہے؟ پراپر ناؤن کیا ہے ہا کا؟ یہ آیات. دیکھیں ماجی نے فوراً بتا دیا ہے کہ مرکب اضافی ہے تو یہ معطوف ہے. پہلا بخیر منہا مرکب توصیفی معطوف علیہ، او حرف عطف، اور مثلہا جو ہے مرکب اضافی ہو کر اسی پر عطف کر رہا ہے. اور یہ عطف اب معطوف مل کر کیا بنے؟ با حرف جار کی وجہ سے بخیر منہا او مثلہا کیا بنا؟ مرکب جاری بن گیا. اور یہ مرکب جاری متعلق بنا کس کے متعلق بنا؟ جی بتائیں، سمیرا آپ بتاؤ. جی نعتی کے. بالکل نعتی. کیسے بتاؤ؟ ویری گڈ. جی یہ فعل ہے، فعل کے اندر ایک تو فاعل ہے نحنو جمع متکلم کا سیگا ہے، اور بھی خیری کیونکہ یہ جار مجرور ہے. اور پھر آگے اس کی جو ترکیب اس طرح یہ نکرہ ہے، یہ معصوف بھی بن رہا ہے اور منہا صفت بن رہی ہے اس کی. پھر اس کے علاوہ یہ آگے پھر آؤ عطف کا آ رہا ہے مثلیہا، پھر یہ جار مجرور متعلق، اور یہ 2-3 اس کی تراکیب آ رہی ہیں، صرف معصوف بھی ہے اور معطوف علیہ کی صورت میں بھی ہے. یہ اصل میں یہ ہے کہ آپ غور کر لیں، بخیرن جو ہے با کی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے تو اس با نے ایفیکٹ کیا تھا. جی وہ با کی وجہ سے یہ ایک ہوتا ہے آنا اور یہ لے آنا. تو یہ جو ہے نا جب وہ بتاتے ہیں نا علماء، اس کی ترکیب با افیکٹ کرتا ہے کہ اللہ خود نہیں آتا. چلیے آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی ہے. بالکل جب آپ علماء کو سنو گے جو ترکیب بتاتے ہیں، یہ آسان کام نہیں ہے. میں نے ڈاکٹر اسرار کے وہاں شروع کیا تو وہ بہت ہی مشکل تھا، اور یہ کہ کنٹینیو کرنا، جانا آنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو وہ ایسے ہی لیتے بھی نہیں ہیں کسی کو. وہ بڑی محنت سے ایک لفظ کو پکڑ کے ان کا بیٹا پڑھا رہا ہے، پتہ نہیں اب آج کل پڑھا رہے ہیں کہ نہیں، لیکن جو ان کے وہاں پہ ہے نا ماڈل ٹاؤن میں، وہاں وہ بڑی محنت کرتے ہیں، اور آپ کو کتنی دیر بیٹھنا پڑتا ہے ایک حرف کو سمجھنے کے لیے. تو آپ خود کوشش کریں گے تو آپ کر سکتے ہیں، اور وہ ویسے بتاتے بھی نہیں ہیں اور انٹر بھی نہیں ہونے دیتے ہیں. بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے. تو یہ آپ نے بڑی اچھی کوشش کی سمیرا، چونکہ ہم کافی عرصے سے اکٹھے پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ چلے بھی گئے ہیں، اللہ کرے وہ پھر آ جائیں، کچھ آ گئے ہیں. یہ اپنی محبت اور اپنے ٹائم میں برکت دے اللہ تعالیٰ. تو بہت پیاری آپ نے کوشش کی ہے. یہ جو نعتی ہے نا، یہ فعل تھا جو کہ مجزوم تھا ماں کی وجہ سے،
तो ना जो था मुतकल्लिम का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि हम लाते हैं, हम ले आते हैं। वैसे तो अतायाती होता है आना, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा हम ले आते हैं। वो बा की वजह से पता चला कि बा जो है ये इफेक्ट करता है प्रेपोजिशन, जो कि आना के मीनिंग को लाना में कर देता है। और जो बेखैरिन इटसेल्फ जो मुरक्कबे जारी है वो यहाँ पे जो है वो बना हुआ है मासूफ, और इसी की सिफ्त आई है मिनहा, मिनहा उससे बेहतर। ये मुरक्कबे तौसीफी बन के आउ जो है, क्योंकि हरफ अतफ है तो मिसली हा जो है ये मुरक्कबे इजाफी जो है, ये मुरक्कबे तौसीफी और मुरक्कबे इजाफी एक दूसरे पे अतफ मातूफ करके बा की वजह से बेखैरिम मिनहा औ मिसलिहा ये पूरा का पूरा मजरूर हो गया, महल्लन मजरूर हो गया। महल्लन मजरूर क्यों कहा जाता है? वैसे तो आप एक लफ्ज़ को देखेंगे तो बा की वजह से खैरिन मजरूर हो गया, लेकिन ये एक इसम है। लेकिन जब आपने पूरी तरकीब में लेके आना हो तो फिर आप पूरा ही उसको बताते हो कि वो महल्लन मजरूर है, लफ्ज़न मजरूर नहीं है। तो ये बिखैरिम मिनहा औ मिसलिहा बा की वजह से मजरूर होकर ये मुरक्कबे जारी बन गया। जो पीछे फेल है, पीछे कौन सा फेल है? नाती। नाती, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है, नाती। तो ये नाती फेल से मुतल्लिक है। तो अल्लाह ताला, अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमा रहे हैं नाती बेखैरिम मिनहा औ मिसलिहा। चले इसको तर्जुमा करें, क्या तर्जुमा है इसका? नाती बेखैरिम मिनहा औ मिसलिहा, ले आते हैं हम ले आते हैं बेहतर इससे या इस जैसी। बिल्कुल हम सही। ले आते हैं। सिर्फ एक चीज मिसिंग है, क्या मिसिंग है कोई बताएगा? तो हम ले आते हैं। तो क्या? माँ जी ने बता दिया। क्या? तो क्योंकि नाती जो है ना ये भी फेल है ना, तो पीछे जो फेल से बात शुरू हुई है वो कंटिन्यूएशन में है। जो मा ननसख मिन आयातिन और उनसे आता ना, ये शर्तिया था कि जो हम जायल करते हैं कोई भी आयत या हम भुला देते हैं तो हम ले आते हैं इससे बेहतर या इसकी मायने। तो ये अब पूरी बात कंप्लीट हो गई है यहाँ तक। तो इसलिए हमने लगाया था कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अपनी, ये बड़ी ज़बरदस्त आयत है, पहले आप इसका तर्जमा कर लें लफ्ज़ी, तो फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं और ज़्यादा मज़ीद। तो हम ले आते हैं, इसके लिए क्या आया है जी लफ्ज़? नाती। बिल्कुल। और नाती क्या है? जुमला, जुमला फेलिया, फेलिया। हाँ, जुमला फेलिया जवाब शर्त आ रहा है ना, इसलिए हम कह रहे हैं तो हम ले आते हैं। और फेले मुजारे है, नाहनु फाइल है, तो इससे बेहतर बिखैरिन हाँ, मिनहा। बेखैरिन मिनहा। बा हरफे जार है, खैरिन मजरूर है, मुरक्कबे जारी मासूफ है, और मिनहा जो है ये भी मुरक्कबे जारी है। मिन हरफे जार, बेखैरिन मुरक्कबे जारी मासूफ, और मिनहा मुरक्कबे जारी सिफत, और बेखैरिन मिनहा मासूफ, और ये सिफत मासूफ मिलकर बा की वजह से बेखैरिन मिनहा की वजह से मजरूर होके ये मुतल्लिके फेल, कौन सा फेल है पीछे? नाती, नाती से मुतल्लिक। और तो ये पूरा जुमला इस तरह से बन गया। तो ये जो है, ये अब आप मुझे ये बताएं ये क्या बनता है? नाती बेखैरिन मिनहा और मिसलिहा, ये क्या बनता है? ये नहीं, ये जवाब शर्त बनता है। जवाब शर्त है ना, जवाब शर्त है। हाँ, तो हम ले आते हैं। आ गई बारिश। तो हाँ, बारिश अल्लाह ताला रहमत की हो। तो अभी आई है हमारी तो। हमारे तो बहुत बादल गरज रहे हैं और बारिश थोड़ी सी रुकी है, लेकिन स्टार्ट हुई है। अल्लाह ताला रहमत की हो। अच्छा, ये अब आप मुझे एक बात बताएं, मैंने आपको बता दी है, कोई कोशिश कर सकता है कि जुमला फेलिया शर्तिया और जुमला फेलिया जवाब शर्त को बता दे? पढ़ना चाहेगा कोई? आसान है, बिल्कुल सामने है आपके, बस उसमें आपने देखना है कि यहाँ तक शर्त है और वहाँ से आगे जवाब शर्त है और फेल फाइल है इसके अंदर। तो इसलिए दो, मैंने आपको कहा था ना इसमें जुमला फेलिया बहुत ज़्यादा है। चले, कोई कोशिश करेगा? कौन कोशिश करेगा जी? कोई फायजा या कोई जो है ज़ेब या आयशा या सुमेरा। सुमेरा, चलो आपका माइक खुला हुआ है। जी हाँ जी, ये जो है ना शुरू में जो माँ है ये मफूल मुकद्दम पहले आ गया है, मफूल है, और नन सब जो है ये जमा मुतकल्लिम का सीगा है, फेल है, और इसके अंदर नाहनु फाइल अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए मिन आयातिन मुतल्लिक नन सब के, और इस तरह ये जुमला शर्तिया भी है, और आगे इसकी यही तरकीब आ रही है, अतफ का है, और नन सीहा ये इसके ऊपर नन सब के ऊपर अतफ का है। नुन सीहा नहीं तो हमें बताना है, नुन सीहा। सॉरी, नुन सीहा। तो ये भी
فیل ہے اور ہا کی ضمیر عائد کی طرف جا رہی ہے ننسخ کے اوپر، تو یہ معطوف علیہ اور معطوف ہے. من آیاتین او ننسیہا، یہاں تک جو پورا جو ہے نا یہ جملہ فعلیہ شرطیہ ہے. Very good. ما ننسخ من آیاتین او ننسیہا، Very good. فعلیہ بالکل شرطیہ. صحیح. تو جب شرط آتی ہے تو اس کے جواب میں شرط کا جواب بھی آتا ہے، اور وہ جواب بھی جملہ فعلیہ شرطیہ کی ہی صورت میں ہے. ناحی، ناحی جو ہے نا یہ بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے. نحن اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے. فعل فاعل ہے، اور فعل فاعل کے ساتھ آگے آ رہا ہے بھی خیرین، باہر پہ جا رہا ہے، خیرین مجرور ہے. اور اس کی جو ترکیب ہے جیسے کہ آپ نے پہلے بتا دیا ہے کہ فرق آتا ہے با کی وجہ سے، لے آنا اور آنا یا لے آنا، تو یہ اس کے متعلق ہے. یہ نہ ٹھیک ہے. ابھی خیرین اور منہا جو اس طریقے کی ترکیب آتی ہے نا تو یہ صفت اور موصوف بھی بن جاتی ہے. بھی خیرین جو ہے یہ موصوف ہے، اور منہا جو ہے یہ بھی جار مجرور کی صورت میں اس کی صفت بن رہی ہے. پھر آگے او عطف کا آ گیا، مثلی مضاف اور ہا مضاف لے، تو ابھی خیرین منہا او مثلیہا معطوف علیہ اور معطوف بھی ہے، اور با کی وجہ سے ان سب یہ محلن مجرور ہیں. اور نہیں با کی وجہ سے نہیں، با کی وجہ سے نہیں، ماں کی وجہ سے، با کی وجہ سے محل مجرور. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، تمہارا سوری مجھے غلطی لگ گئی. ٹھیک ہے. اور یہ ناتی کے متعلق ہے. اور یہ پورا جو جملہ ہے نا جملہ فعلیہ جواب شرط بن رہا ہے. ناتی بخیر منہا او مثلیہا، یہ جو اوپر آیا ہے ما ننسخ من آیاتن او ننسیہا کے جواب میں آ رہا ہے. تو ہم لے آتے بہتر اس سے یا اس جیسی. ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں یہ نا ہم نے شروع کیا تھا، بہت سال ہو گئے ہیں اکٹھے نا، 2-3 اور لوگ بھی تھے، تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کنٹینیوشن. اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات بہت پسند ہے کہ آپ جو بھی کام کرو نا وہ اس میں آپ استقامت کے ساتھ کھڑے رہو. کہیں بھی مشکلیں آئیں، کچھ بھی آئیں، لیکن آپ استقامت سے چلتے رہو تو اللہ بہت عطا کرتا ہے. تو سمیرا نے استقامت سے خود بھی کوشش کی ہے، تو بہت اچھا اس نے ایکسپلین کیا ہے اور اس کو بالکل صحیح اس کو سمجھ لیا ہے. انشاءاللہ آپ لوگ بھی کوشش کریں گے تو اس کا تدبر کرنے کا نا قرآن پہ زیادہ اچھا ہمیں موقع مل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ سب کو، ہم سب کو استقامت دے، ہمیں کسی مشکل سے بچا کے رکھے. آپ دیکھیں کہ اس شرط و جواب الشرط میں 3 جگہ آئے ہیں 3 فعل، جس میں تینوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آپ یہ بات آرڈر کر رہے ہیں. اتنی سخت آیت ہیں یہ سورۃ البقرہ کی. کیا بات ہے 3 میں؟ ننسخ، ہم، ننسیہا، ہم ننسخ، ہم نسخ کر دیتے ہیں، مسخ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، یا ننسیہا، یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں، نسیان سے بھی اسی طرح ہے، یا اور پھر ہوتے اس کے بعد ناتی، تو ہم لے آتے ہیں. ناتی بھی بڑا انٹرسٹنگ جو ہے نا وہ فعل ہے، اور اس کے طرح کی اور لے آتے ہیں. اب یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی جو اتھارٹی ہے اور پاور ہے اس کو بتا رہے ہیں، کیونکہ یہ یہود میں نا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں مالک ہوں، میرے اختیارات لامحدود ہیں، جس حکم کو چاہوں لے آؤں، جس حکم کو چاہوں اس کو ختم کر دوں. تم کون ہوتے ہو؟ تم یعنی یہود جو ہے نا مختلف طرح قرآن پاک پہ اعتراضات کر رہے تھے اور قرآن کو مشکوک کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آپ دیکھیں آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے بہت. ابھی آپ نے ابراہیم مکارڈ کا پڑھا تھا نا کہ مکس کر دیا جائے سب چیزوں کو، تو یہ بڑی بہت غور کرنے والی بات ہے. سیم ایسے زندہ کلام ہے جو ابھی بھی بالکل اسی طرح ہی ہے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ کوشش کی کہ قرآن کو مشکوک کر دیں کہ قرآن اور تورات دونوں اللہ کا کلام ہے. جیسے بالکل میں نے آپ لوگوں کو بھیجا تھا ابراہیم کارڈ، اس میں وہ کہتے ہیں تورات اور اس کو قرآن کو اور جو بھی الہامی کتب ان سب کو مکس کر دیا جائے اور ایک ہی بنا دیا جائے، نعوذ باللہ. تو قرآن تو پھر ان میں فرق کیوں ہے؟ وہ ان کا یہ ایک کہنا تھا نا اس وقت بھی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ اب بھی یہی بالکل کچھ حکم پہلے تورات میں موجود تھے، پھر قرآن پاک میں منسوخ کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہود پر ان کی جو زیادتیاں تھیں، ان کی جو بدعہدیاں تھیں، حد شکنیاں تھیں، اس کی وجہ سے کچھ چیزیں مشکل بھی کی گئی تھیں. لیکن قرآن چونکہ آخری کتاب تھی تو جو اصل دین آخرت تک باقی رہنا تھا اس کو اب پوری طرح سے اس کو امت وسطیٰ کے لیے، امت وسطیٰ، ہاں بالکل پوری امت کے لیے. تو اصل حکم جو انسانوں کو دینا تھا وہ قرآن میں فار ایور تھا، وہ ہو کے رہنا تھا، تو وہ آ گیا. تو ان کا اعتراض تھا کہ تورات میں بھی ایک حکم موجود ہے تو پھر قرآن کی کیا ضرورت ہے، اور اگر قرآن میں حکم موجود ہے تو تورات میں نہیں ہونا چاہیے. مطلب مختلف طرح سے انہوں نے نا
شک کوئی شبہ نہ میں کوئی ڈالتا ہے، شک- حسد کی وجہ سے نا یہ ان کے اندر اعتراضات زبردستی کے وہ بناتے تھے، کوئی نہ کوئی حجت شک و بازی۔ شبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل اس میں آپ مشکوک ہو جاؤ، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کے اعتراضات کا جواب بھی دیا ہے کہ جو ہم زائل منسوخ کر دیتے ہیں، اس کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ جو ہم زائل کر دیتے ہیں، منسوخ کر دیتے ہیں، ما کیا؟ ننسخ۔ ما ننسخ، بالکل کسی حکم کو تو آیت کو بھی ہم بھلا دیتے ہیں۔ بھلا دینے کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ ننسی۔ اور ننسیہا، بالکل، تو اس کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ بہتر کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ اس سے بخیر منہا۔ بخیر منہا، بالکل صحیح۔ تو اسی کی مانند، اسی کے مانند کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ او مثلیہ۔ او مثلیہا، ویری گڈ ماجی، ایکسیلنٹ۔ ماجی نے کوئی نہیں انہوں نے کیا، ایسی مثال دی گئی۔ بالکل اس جیسی مثال، یعنی کس جیسی مثال؟ اس آیت جیسی۔ اس آیت جیسی مثال، ویری گڈ۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا عام خطاب کرتے ہوئے ان لوگوں سے بھی جو یہ وسوسہ اندازی کر رہے ہیں ان کو بھی مخاطب کیا، ان لوگوں سے بھی جو اس وسوسہ اندازی سے افیکٹ کر ان پہ ہو رہا ہے یا وہ متاثر ہو رہے ہیں، تو ان سے بھی کہا جا رہا ہے اب یہ کیا بات ہے۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ اس جملہ فعلیہ کے اندر جملہ اسمیہ بھی ہے، اور جملہ اسمیہ جو ہے میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ مفعول بن کے آ رہا ہے اور فعل اور فاعل ساتھ ہیں۔ تو اب آپ اس پہ تدبر کر لیں، یہ آخری جملہ اس آیت کا جس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں سختی سے۔ علم تعلم، آ جو ہے حرف استفہام ہے، لم جو ہے جیسے ماں جازم المضارع تھا نا، لم بھی جو ہے یہ جازم المضارع ہے اور نفی پیدا کرتا ہے۔ وہ ماں تو مفعول تھا نا، لیکن یہ مفعول نہیں ہے، یہ جو ہے یہ نافیہ ہے، نفی کے لیے آیا ہے۔ اور یہ فعل مضارع سے پہلے ہو تو فعل مضارع کو فعل ماضی منفی کے معنی دیتا ہے۔ وہاں بھی فعل مضارع سے پہلے آیا تھا ما ننسخ، لیکن وہ ما ننسخ مفعول بنایا گیا تھا، مفعول مقدم بنایا گیا تھا۔ یہاں پہ جو لم ہے یہ جازم المضارع ہے۔ جازم اب آپ کو پتہ نا جزم کو اور سکون کو کہتے ہیں، یعنی آپ کو مجھے بتائیں تعلم میں آپ کو جو آخری لیٹر ہے، یہاں سے کوئی بتائے، ماجی نے نہیں بتانا، ماجی آپ کو پتہ ہے، تو تعلم کا جو آخری لیٹر کی آخری حرکت ہے وہ کیا ہے؟ جلدی سے بتائیں جی، آخری لیٹر اس کی آخری حرکت کیا ہے؟ جی بتائیں۔ جزم ہے اس پہ۔ ویری گڈ۔ جیسے اور لیٹر کیا ہے اس کا؟ عین لام میم۔ نہیں، لیٹر حرف اور میم ہے، میم۔ میم۔ اور اب آپ پورا بتائیں کہ میم کے اوپر، میم کے اوپر جزم دی گئی۔ ہاں تو یہ جازم المضارع ہے، مجزوم ہے، مضارع مجزوم ہے۔ کس وجہ سے مجزوم ہے؟ لم جو ہے نا اس نے اس کو مجزوم کیا ہے۔ ویسے یہ کیا تھا؟ تالمو تھا، یالمو تالمو مضارع، لیکن یہ چونکہ مضارع کے لم کی وجہ سے مجزوم ہوا تو یہ تالم بن گیا۔ اور یہ فعل مضارع سے پہلے ہو تو فعل مضارع کو فعل ماضی منفی کے معنی دیتا ہے۔ یعنی مضارع کے اندر کون کون سا مفہوم ہوتا ہے جی بتائیں؟ مضارع میں کون کون سا مفہوم ہوتا ہے؟ حال اور مضارع، حال اور مستقبل۔ حال اور مستقبل۔ اب ماجی نے بتا دیا کہ مضارع کا مطلب ہے حال اور مستقبل، اور ایک ماضی ہوتا ہے، لیکن جو ہے وہ عربی میں حال نہیں ہوتا، حال کا میننگ مضارع ہی میں ہوتا ہے۔ تو یہ مضارع کے آخر کو جب مجزوم کر دیتا ہے نا تو اس کے میننگ بھی ماضی میں لے جاتا ہے۔ فاطمہ رمضان کیا چلنے جو میری طبیعت خراب ہو گئی، میں بند کرنے لگی ہوں، چلیں اللہ آپ کو زندگی سے تندرستی دے، اللہ آپ کو، بہت زیادہ درد ہو رہی پیچھے۔ اللہ پاک آپ کو، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ بس خاموشی سے سن لیں۔ اور آپ پتہ ہے یہ خاوت جی کے 2 آپریٹ ہوئے میں اور ان کی 3 کڈنیز لگی ہوئی ہیں، یہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی سے تندرستی دے، کافی تکلیف میں ہوتی ہیں، ہم سب اس کے لیے ان کے لیے دعا کریں گے اور کوشش بہت کرتی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ جو آ ہے حرف استفہام ہے، لم جو ہے وہ جازم المضارع نفی، اور فعل مضارع سے پہلے ہو تو فعل مضارع کے جو فعل ماضی منفی کے معنی دیتا ہے، پھر یہ پریزنٹ اور فیوچر کے میننگ نہیں دیتا، تو مضارع کے آخر کو مجزوم کر دیتا ہے۔ اس لیے تعلم کا کیا روٹ ہے؟ عین لام میم۔ عین لام میم، بالکل صحیح۔ اور یہ علمہ یعلمو تھا، اور یہ باب سمع یسمعو سے تعلمو تھا، جو مجزوم ہوا تو تعلم رہ گیا، اور فعل مضارع منفی مجزوم بجہد بلم۔ میں نے آپ کو جہد باللم کا بتایا تھا کہ اس کی وجہ سے، با کی وجہ سے یہ سوری لم کی وجہ سے مجزوم ہوا، اور واحد مذکر حاضر اس میں انتا فاعل ہے۔
اور یہ ایک کو کہہ کے سب کو مخاطب کرنا مقصود جیسے ہے. تا کے ہاں اور یہ علم تعلم کیا جملہ بنا؟ کیا نہیں تم جانتے؟ یہ کون سا جملہ بنا؟ ماضی، پھر ماضی. نہیں علم تعلم کیسا جملہ ہے جی بتائیں. جی جملہ استفہام فعلیہ اور منفی بھی ہے یہ. ویری گڈ ایکسیلنٹ. یہ ہے جواب. یہ استفہام ہے نا آ کی وجہ سے اور لم کی وجہ سے نافیہ اور تعلم مضارع. تو یہ فعل مضارع نفی کا استفہام کا جملہ ہے. سمپل آپ کہیں گے تو آپ کہیں گے جملہ فعلیہ ہے. تو اب لفظی ترجمہ کریں. تم نہیں جانتے. علم تعلم نہیں میں نے کیا کے لیے کیا ہے؟ نہیں کیا کے لیے کیا ہے؟ حمزۃ آپ کو جو علماء ہیں وہ بھی کہیں گے حمزۃ الاستفہام بھی آپ پڑھیں گے اور یہ بھی کہا جائے گا کہ لفظ حرف استفہام ہے. استفہام ہے. تو کیا تم نہیں جانتے. تم نہیں جانتے کے لیے کیا ہے؟ تعلم. لم تعلم. لم تعلم. لم حرف جازم نفی اور تعلم فعل مضارع منفی مجزوم بجہت بلم اور واحد مذکر حاضر. اور یہ فعل اور فاعل ہے. اور جو نہیں جانتے وہ مفعول ہیں جن پہ ایفیکٹ ہو رہا ہے اس کا. آپ کو پتہ نا فعل ایکشن ورڈ اور فاعل جو ہے سبجیکٹ اور جس پہ ایفیکٹ ہوتا ہے وہ آبجیکٹ مفعول. تو اس کا مفعول کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. میں نے آپ کو بتایا تھا نا جملہ فعلیہ کے اندر جملہ اسمیہ جو ہے اس کا مفعول بن کے آ رہا ہے. انا کیا ہے؟ مشبہ بالفعل. بالکل صحیح. حرف مشبہ بالفعل تاکید کے لیے بے شک. اب اس کا جو انا ہے نا اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. اس کا اسم جو ہے نصب حالت میں ہوتا ہے اور خبر مرفوع حالت میں ہوتی ہے. کئی دفعہ میں آپ کو بتاتی ہوں نا جیسے کانا فعل ناقص ہوتا ہے تو اس کی ایک اسم اور ایک خبر ہوتی ہے. تو جو کانا کا اسم ہوتا ہے وہ رفع حالت میں ہوتا ہے اور خبر نصب میں ہوتی ہے. اور انا کا جو اسم ہے وہ نصب حالت میں ہوتا ہے اور خبر رفع میں ہوتی ہے. الٹا کام کرتا ہے. تو یہ انا جو ہے نا حرف مشبہ بالفعل ہے. اس کا جو اسم ہے ایک خبر ہے. اس کا اسم جو ہے نا وہ نصب حالت میں اللہ اور خبر مرفوع ہے. اور یہاں پہ اللہ مجھے پہلے بتائیں اللہ جو اسم الجلالہ ہے اس کے آخری لیٹر کی آخری حرکت کیا ہے؟ زبر. جی پورا بتائیں. آخری لیٹر یعنی آخری حرف کی آخری حرکت کیا ہے بتائیں. آخری حرف کیا ہے؟ آپ آگے ہو کے بتائیں. جی فتح ہے. فتح ہے لیکن یہاں اس کو فتح اس لیے نہیں کہیں گے کہ فتح ضمہ فتح کسرہ جو ہوتے ہیں نا وہ زیر زبر پیش ہوتے ہیں. وہ اعراب نہیں ہوتے وہ حرکات ہوتے ہیں. یہاں پہ جو آخری اسم کی آخری حرکت ہوتی ہے اس کو اعراب بولتے ہیں. اس لیے یہ اس کو کہیں گے یہ نصب ہے. نصب ہے منصوب ہے. تو یہ پھر انا کا اسم ہے. انا کا جو اسم ہوتا ہے وہ نصب حالت میں آتا ہے تو یہ نصب ہے. تو یہ جی کوئی بات نہیں. آپ نا یہ فکر نہیں کریں گے عادت ہو جائے گی آہستہ آہستہ نا. ہم ظاہر ہے کہ ہم نے بچپن میں جو ہمیں سوال مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں جب پیپر دے رہی تھی تو یہ سوال آیا تھا اعراب لگائیں. تو ہم سارے ہی اعراب میں اس میں جو ضمہ کسرہ فتح ہے رفع نصب جر زیر زبر پیش سبھی کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. وہ سارے ہی اعراب کہلاتے ہیں. لیکن جب آپ اللہ کا کلام پڑھتے ہو تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ زیر زبر پیش جو ہے نا ایکچولی فارسی کے لفظ ہیں. ان کا جو عربی ہے وہ ضمہ پیش فتح زبر اور جو ہے کسرہ زیر ہے. یہ جو ہے یہ حرکات ہیں. یہ اعراب نہیں ہے. اعراب ہوتا ہے کسی بھی اسم کی آخری حرف کی آخری حرکت جو ہوتی ہے وہ اعراب ہوتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ یہاں پہ کیا کام کر رہا ہے. جیسے ہم یہاں پہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ ہو نہیں کہہ سکتے. یہاں اللہ ہا کے اوپر زبر ہی ہے. اس زبر کو ہم اصل میں وہ نصب ہے منصوب ہے. منصوب ہمیشہ مفعول ہوتا ہے. لیکن جب جملہ اسمیہ میں آتا ہے تو اس منصوب اسم کو کہا جاتا ہے کہ یہ انا کا اسم ہے. یہ تو نصب ہے انا کا اسم ہے اللہ. اور اللہ حرف جار اور کلی مجرور مضاف اور شیئن مضاف علیہ. کلی شیئن جو ہے مرکب اضافی با وجہ اللہ مجرور. اللہ کلی شیئن کیا بنا پھر؟ اللہ کلی شیئن کیا بنا؟ یہ پھر ہم نے اعراب لگا کے تو حرکت کو ظاہر کیا.
جی بالکل ایسا ہی ہے. اعراب جو ہے نا یہ الا حرف جات ہے نا, کلی شعین ویسے تو مرکب اضافی ہے لیکن الا کی وجہ سے الا کلی شعین مجرور ہو گیا, محلن مجرور ہو گیا, اور مرکب جاری متعلق خبر مقدم, کیونکہ یہ خبر سے متعلق ہے لیکن یہ پہلے آ گیا. جیسے ہم نے کہا تھا کہ ماں جو ہے معفول مقدم آیا ہے, پہلے آ گیا ہے, اس ترکیب میں بھی الا کلی شعین جو ہے یہ مرکب جاری متعلق خبر مقدم ہے جو پہلے آ گیا ہے. پہلے آنے کی کیا وجہ ہے؟ ایک ہی وجہ میں نے آپ کو بتائی بھی ہے. وہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ اس بات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زور دے کے بتانا ہوتا ہے, ایسا ہی ہے, بہت زیادہ زور ہوتا ہے. الا کل شیء قدیر, اور یہ قدیر جو ہے نا یہ کیا ہے جی؟ اب مجھے ذرا غور کر کے بتائیے گا قدیر کے آخری حرف کی آخری حرکات کیا ہے؟ جی بتائیں. 2 پیش ہے. ہاں جی, کون اور بتائے گا آخری حرف کی آخری حرکت کیا ہے؟ قدیر 2 پیش رے کے اوپر. ہاں, آخری لیٹر جو ہے را ہے, آپ یہ بولے را ہے, اس را کے اوپر تنوین ہے, اور تنوین میں 2 پیشیں ہیں, 2 زیریں 2 زبریں 2 پیشیں تنوین کہلاتی ہیں. تو یہ تنوین ہے اور یہ تنوین ہے قدیرن. اور قدیرن میں نے آپ کو بتایا تھا جہاں پہ نکرہ اسم آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے. القدیر اگر بولیں گے تو وہ پھر اسپیسیفک ہو جائے گا خاص, لیکن یہاں قدیرن ہے اور یہ فعیلن کے وزن پر ہے. اس صفت مشبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت مشبہ ہے, اور یہ اس میں بہت زیادہ زبردست اللہ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ ہے. ویسے تو ہم کہتے ہیں تجھے بھی کچھ نہ کچھ قدرت ہے, نہیں بھائی, بہت زیادہ. ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے, ہمارے برین میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کمپریہینڈ کر سکے. ہم لمیٹڈ کیپیسٹی اور برین کے ساتھ ہیں, جس کو بڑھایا جائے گا جب ہم اللہ کرے کہ ہم لوگوں میں ہو کہ اللہ معنی سالوں کا جنت الفردوس, ہم اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں, ہم وہاں جائیں اور اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا کہ اسال اللہ معنی سالوں کا لذت ناظرہ علی وجہ کل کریم, اللہ ہر ایک کو نہیں دکھائے گا, وہ ایک پھر اور ہی اللہ تعالیٰ دے گا شان ہماری ویژن میں, ہماری برین کے اندر کیپیسٹیز کو انہینس کر کے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں یا اس کو ہم سمجھ سکیں. ابھی ہمارے میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے. تو یہ قدیر فعیل کے وزن پر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ چیزیں قرآن پاک کے الفاظ جو ہیں اوزان ہوتے ہیں, ان کے وزن ہوتے ہیں, ان وزن کے اندر ہم اس کو بات کو تولتے ہیں تو وہ پوری ہوتی ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ بڑھ رہا ہے اس کا وزن اور کس طرح کم ہو رہا ہے. تو اس کا وزن بہت زیادہ ہے, صرف مشبہ ہے, انا کی خبر ہے. اور یہ اب ذرا غور کر کے بتائیے گا کہ اینڈ میں ان اللہ علی کل شیء قدیر جو ہے یہ کون سا جملہ بنا ہے؟ کون سا جملہ بنا؟ جی جملہ اسمیہ. ویری گڈ. کیوں, کیسے بنا جملہ اسمیہ؟ کیونکہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے, اللہ سے, ان اللہ سے, اللہ سے شروع ہو رہا ہے, تو یہ جملہ اسمیہ ہے. جی جی. اور یہ جملہ اسمیہ کی حیثیت کیا تھی جی؟ یہ محلن موصول ہے, معفول ہے. کس فعل کا معفول ہے؟ یہ تعلم کا. ویری گڈ. اور تعلم کا فاعل کیا تھا؟ یہ انتا تھا اس میں. ویری گڈ, ویری گڈ. تو اب یہ جو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر جو ہے نا منصوب محلن معفول ہے, جس کے اوپر افیکٹ ہوا ہے, جس نے ساری بات بتائی گئی ہے کہ یہ بات ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر طرح سے مکمل طور پر اس کی قدرت کاملہ ہے, جو اس کے اوپر قدرت رکھتا ہے مکمل طور پہ. اب ذرا غور کر کے بتائیے گا کہ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر کیسا جملہ بنا؟ بھی ہو سکتا ہے. کیا جی؟ آپ ذرا زیب, آپ ذرا مائک کے قریب آئیں, آپ کی آواز نہیں آ رہی. نہیں, میرا ایکچولی بلوٹوتھ ختم ہو گیا تو میں اس کو قریب کر کے بول رہی ہوں. اب آپ صحیح آئی آواز. جی بتائیں, آپ بتائیں. یہ خبریہ بھی ہے یہ نا اصل میں اب اور کوئی بتائے گا, کوشش کرے گا جی, یہ کیسا جملہ بنا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر؟ یہ اس آیت کے اندر تیسرا جملہ, میں نے آپ کو بتایا تھا اس آیت کے اندر 3 جملہ فعلیہ ہیں, یہ تیسرا جملہ فعلیہ ہے جس کے اندر جو ہے لم تعلم جو ہے مضارع مجزوم تھا, جس کو وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ڈانٹ کے کہہ رہے ہیں
क्या तू नहीं जानता, यानी उन सब को कहा जा रहा है, एक को कह के सारों को कहना मकसूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें कि क्या ये कह रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते, क्या नहीं जानते, वो बात मफूल है। अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। तुम कैसे बातें कर रहे हो कि हमने मनसूख कर दिया या हम नई आयत ले आए या हमें बुला दिया, तो ये तुम क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हो, वाई, जबकि तुम्हारा कोई राइट ही नहीं है। अल्लाह ताला कंप्लीट पूरी तरह से अपनी अथॉरिटी रखते हैं कि जिस चीज़ को चाहे मनसूख कर दे, जिस चीज़ को चाहे चेंज कर दे, जिस चीज़ को चाहे ले आए, जिस चीज़ को चाहे ख़त्म कर दे। तो ये और माफूल को अब आप देखें यहाँ पे, यहाँ तक अब ये जुमला फेलिया जो है अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, ये जुमला फेलिया फ़ाइल और माफूल के साथ है। कोई भी ट्राई करे, जैसे कि आपने पीछे भी बहुत अच्छी कोशिश की कि उसके अंदर भी 3 जुमला फेलिया थे जिनको आपने एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे एक और लास्ट जुमला फेलिया है जिसको आप फेल और फ़ाइल और माफूल के ज़रिए कोई बताना चाहे तो मुझे खुशी होगी, वरना फिर हम आगे चलेंगे। जी कौन बताना चाहेगा? कोई भी कोशिश कर ले। जी जी कोशिश करें। अच्छा चलें, सुमेरा आप कोशिश करो, कोई और कोशिश नहीं कर रहा। जी कौन सा, ये एंड वाला जुमले की हाँ बात? जी हाँ हेलो जी, आवाज नहीं आ रही थी जी। आप कौन सा एंड वाले जुमले का पूछ? एंड वाले जुमले की मैंने बताया कि फेल फ़ाइल और इसमें माफूल बताएं। अच्छा, फेल फ़ाइल और मफूल। वैसे तो ये जुमला इस्तिफ़ामिया भी बन रहा मनफी और आ इस्तिफ़ाम है। लम जो है जाज़मुल मुज़ारे और या मनफी मजज़ूम भी कह सकते हैं। और तालम जो है ये फेल है, फेल के अंदर ही अंता की ज़मीर जो है वो फ़ाइल है। फिर आगे देखो इसका ये जो ना मफूल- ठीक है लम तालम पूरा पूरा बोलो। लम तालम जो है ना ये पूरा जी। जुमला आलम तालम जी। नहीं, आ तो ये- इस्तिफ़ाम है ना, लेकिन लम तालम जो है ना, जी। लम तालम ये पूरा जो है ना मुज़ारे है, फेल मुज़ारे मनफी है, मज़ारे मनफी मज़ारे वाहिद मुज़क्कर हाजिर। जी। ठीक है और आप सही कह रहे हो। अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, ये पूरा जुमला इस्मिया जो है ना महल्लन मफूल बन रहा है तालम के लिए। लम तालम जो है फेल है, फेल के अंदर अंता वाहिद मुज़क्कर का सीगा है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, ये फ़ाइल है। और अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, ये पूरा जुमला इस्मिया महल्लन मफूल है तालम, लम तालम। वेरी गुड, ये एक्सीलेंट। पूरा देखिए इस जुमला तरह से क्लियर होता है, बहुत अच्छी कोशिश। अब आप लफ्ज़ों के ज़रिए बात बताएं, लफ्ज़ के ज़रिए हम इसको कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आपने बहुत अच्छा कोशिश की है। और आप बताएं कि इसका क्या अरबी, आपने लफ्ज़ों की जो है ना वो बतानी है अरबी ना। क्या तूने जाना नहीं, अलम तालम, आलम तालम, बिल्कुल सही। आरफ इस्तिफ़ाम, लम तालम फ़ेल मुज़ारे मनफी वाहिद मुज़क्कर अंता फ़ाइल के साथ कि बेशक अल्लाह, बेशक अल्लाह के लिए अन्नल्लाह, अन्नल्लाह, इसमें अन्ना जो है मुशब्बह बिल फ़ेल है, अल्लाह का आप नसब नज़र आ रहा है, इसका इसम है। हर चीज़ पर, अब माँ जी आपने नहीं बताना, कोई और बताए, हर चीज़ पर क्या है, हर चीज़ पर बताएं क्या यहाँ आया है, हर चीज़ पर। हर चीज़ पर नहीं, मैंने इसकी पूछी है अरबी क्या है हर चीज़ पर। कुल्ले शाइन, बिल्कुल, अला कुल्ले शईन, अलग। यानी अला हर्फ जार था ना और कुल्ली मजरूर मजाफ और शईन मजाफ अलैह था, तो ये कुल्ली शईन मरकबे मरकबे इजाफी होकर बा हर्फ जार की वजह से अला कुल्ली शईन मरकबे जारी, ये मुतल्लिक़ खबर था मुकद्दम। और खबर क्या है आगे हम देखते हैं, बहुत कुदरत वाला है, बहुत कुदरत वाला। कदीर, कदीर। अब मुझे बताएं कि बहुत मैंने क्यों कहा, वैसे तुम कहते कुदरत है, तुम्हें भी कुदरत है। ये दो जबरदस्त पेश की। नहीं नहीं नहीं, हाँ ये ये दो जो है इसके ऊपर कदीरुन है, इस वजह से बहुत कुदरत रखने वाला। ये ना नकरा इसम है, हाँ नकरा इसम, नकरा इसम है। और ये इनकी वजह से इसम नकरा बना है ना। हाँ ये दो पेशों नकरा, की वजह से हाँ ये नकरा इसम है। और ये ना सिफ्त मुशब्बा Chemistry बहुत है, ज्यादा जब सिफ्त मुशब्बा लेके आते हैं ना तो वो फ़ईलुन के वजन पर कदीरुन है, जो कि बता रहा है कि बहुत ज़्यादा कुदरत वाला है। और ये जो अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर क्या बना, अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर क्या बना, माफूल है ना,
لم تعلم فعل مضارع منفی مجزوم کے لیے اس میں انتا فاعل تھا، اور اینڈ میں یہ کون سا جملہ بنا تھا؟ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کون سا جملہ بنا تھا؟ جملہ جی دو ہی جملے، جملہ اسمیہ اس کا مفعول ہے نا، تو یہ جب جملہ اسمیہ جو تھا نا ان اللہ علی کل شیء قدیر اس کا مفعول تھا، لیکن جب لم تعلم ملایا تو وہ پھر جملہ فعلیہ بن گیا نا. تو جملہ فعلیہ کے اندر فاعل انتا ہے، اس کا جو مفعول ہے نا وہ محلاً منصوب جملہ اسمیہ ہے. تو اس طرح سے اس کا اینڈ جو ہے نا، اینڈ میں جملہ فعلیہ ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی جو بہت اسٹرانگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاور ہے وہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پر پوری طرح اپنا قبضہ، قدرت کاملہ رکھتا ہے، اتھارٹی رکھتا ہے کہ جب چاہے کوئی حکم دے دے، جب چاہے اسے منسوخ یا زائل کر دے. وہ رب ہے، مکمل کامل اختیارات کے ساتھ ہے، اسے معلوم ہے کس وقت کس کو کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا. اچھا پتہ ہے اس بات سے نا مجھے کئی دفعہ خود بھی ایک بڑی اسٹرینتھ ملتی ہے کہ میں اپنے آپ کو کئی جگہ پہ آپ تکلیف میں ہوتے ہو تو آپ محسوس کرتے ہو نا کہ ہائی یہ میرے پاس نہیں ہے یا میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے یا مجھے، تو میں بعض اوقات اپنے آپ کو سکون دیتی ہوں. تو میں کہتی ہوں اللہ کو زیادہ بہتر پتا ہے کہ میرے لیے کیا تھا، مجھے یہ ملنا تھا کہ نہیں ملنا. میں کہتا ہوں کہ نہیں، مجھے فلاں بہن بھائی کی بھی محبت ملنی چاہیے، ماں باپ کی بھی غیر معمولی محبت ملنی چاہیے. بعض اوقات وہ ہمیں نہیں ملتی، ہمارے چاہنے کے باوجود نہیں ملتی. تو وہ اصل میں اللہ کا کوئی حکمت اس کے پیچھے کار فرما ہوتی ہے. اگر ہم وہاں پہ صبر کر لیں تو یقین کریں درجات کی بلندی، اور وہیں سے ہماری خدا نخواستہ اگر ہم آگے سے مس بیہیو کریں یا ہم جان بوجھ کے لڑائی جھگڑا یا اگریسو ہوں تو پھر ہم نقصان کر لیتے ہیں. تو یہ بڑی پیاری بات ہے کہ تمہیں اعتراض کا کوئی حق نہیں. جب اس قادر مطلق نے مجھے یہی چاہا، جیسے بھی چاہا، تو ہم اس پہ یقین کر لیں تو کتنا ہی مزہ آتا ہے اور لگتا ہے کہ بس کیا ہی بات ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح چاہا. تو وہ اعتراض تو اس لیے کرتے، وہ جو پھر اعتراض کرتا ہے نا وہ اصل میں ہاتھ سے دھو جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے ملنا چاہیے تھا، یہ کیوں نہیں ملا. تو یہ ان کی بات بتا رہی ہے، ان حاسدین کی بات بتا کے اصل میں ہمیں بھی ٹرینڈ کیا جا رہا ہے کہ ہم بھی اپنا سیلف انالیسس کریں، ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہم بھی اللہ کی تقسیم پہ خوش ہیں یا نہیں ہیں. کوئی اکیلا ہے، اس کے بہن بھائی بھی نہیں، وہ کہہ تو سکتا ہے نا میرا بہن بھائی نہیں، تو اللہ کو پتا ہے اس میں کیا ہے حکمت. یعنی اس پہ آپ اگریسو ہونے کی یا بہت زیادہ شکوے شکایت یا گلے کرنے کی بات نہیں. شکر اللہ تیرے، پھر ہر حال میں شکر اللہ تیرا. کچھ مل گیا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا لکیلا تاسو الا ما فتاکم، لکیلا تاسو، اس پہ افسوس نہ کرو جو تمہیں نہیں ملا. فلا یفرحوا بما اتاکم، اور اس پہ خوش نہ ہو جاؤ زیادہ کہ جو تمہیں ملا ہوا ہے. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ فخر کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا. یہ سورۃ حدید کی آیات مجھے اتنی تسلی دیتی ہیں نا، مجھے بہت اچھی لگتی ہیں کہ لکیلا تاسو الا ما فتاکم ولا تفرحوا بما اتاکم ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. اللہ تعالیٰ بالکل محبت نہیں کرتا جو کسی چیز میں بھی ایکسیس کرے. یعنی یہ انگلش میں کہتے ہیں نا ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. تو سیم کیس گوز ود دس آیت نا، کہ ہمیں ہر چیز میں اپنا رویہ دیکھنا ہے کہ آیا ہم نے یہ اعتراضات بہرحال یہود کی طرف سے آ رہے تھے، بالکل ان کی حسد کی ایک جو ہے برین میں ان کے جو ان کی زندگی کا حسد تھا، وہ ہمیشہ اعتراض ہی کرتے رہتے تھے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اپنی پوری پاور بتاتے ہوئے اعتراض کا جواب بھی دیا ہے. اور ہمیں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ننسخ، اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں ہی کی بہتری کے لیے جو پہلی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتائے احکامات اور پھر ان کو اگر کوئی چینج کیا تو یہ بھی اللہ کا ہی کسی تھا حکمت کے تحت، جس کے متعلق میں نے پڑھ رہی تھی. تو اس میں کچھ علماء نے یہ لکھا ہوا تھا ما من نبوت الا و تنسخھا فقرہ، یعنی اور ایک اور جگہ پہ آتا تھا لم تکن نبوتا قط الا تناسخ. یعنی اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کہ نبوت کے بعد ایک مدت یا دور آتا ہے جو اسے تبدیل بھی کر سکتا ہے، اور جس کا مقصد شریعتوں کا جو باہم ایک دوسرے کے ساتھ الحاق ہے یا آنا، پہلی بات کا منسوخ کرنا، دوسری کا آنا. تو یہ سابقہ احکامات کو تبدیل ہونا، اور اس کی ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کیا کوئی آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ آخر ایک ہی بار یا حکم کو ایک ہی بار اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دے دیتے؟
क्या वक्त का भी तकाजा होता है ना। ये माजी एक्सीलेंट, यही असल बात है। ये आपने पूरी एक कॉम्पैक्ट बात कर दी कि हर चीज़ वक्त के तकाजे, अल्लाह ताला कहता है ना कुल्लू शयीन अजल मुसम्मा, हर चीज़ का एक टाइम कर रहा है। वो ऐसे नहीं कि अभी आ जाए, अभी हम कहें तो अभी आ जाए। हमारी वो मर्जी से शराबी आ- थे, वो शराब पीते थे, अल्लाह ने ऐसा ऐसा रोका एकदम। बिल्कुल, शुरू में इन्होंने बात की थी ना फायदे ज्यादा है नुकसान। फायजा जी ने, तो वो बात बिल्कुल सही है। ग्रेजुअल प्रोसेस पे अल्लाह सुब्हान ताला इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला को पता होता है कि आप में कितनी कैपेसिटी है। हाँ जी। क्योंकि दीन जो है ना इंसानी मिजाज की रियायत भी करता है। इसलिए जिस तरह हम जिस्मानी तौर पर ग्रेजुअली ग्रो करते हैं, इसी तरह रूहानी तौर पर भी हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं। क्योंकि हर एज में इंसान के सोचने समझने और बोलने की जो एबिलिटीज़ होती हैं मुख्तलिफ होती हैं, और ग्रेजुअली वो मैच्योर होती जाती है ना। जिस्मानी तौर पर भी आप स्ट्रांग होते जाते हो, इस तरह रूहानी तौर पर भी आप ग्रेजुअली इम्प्रूव करते हो अपनी स्पिरिचुअल बीइंग्स को, जिसके मादे में। जी फायजा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, ज़रूर कहें। मैं ये कहना चाह रही थी कि मैंने, मेरा अपना भी एक शेर है इस मामले में, मैंने लिखा था कि जैसे बाजू का हमारी दुआओं की कबूलियत के हिसाब से हम कभी कोई दुआ करते हैं या कोई काम करना चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारा फला दुआ कबूल करे या काम करे, लेकिन उसमें ताखीर हो रही होती है, मगर इंसान की नेचर में एक बेसब्री है। तो इसमें मैंने एक दफा लिखा था कि है बस इंसान बेसब्रा कहे ये कि आखिर भूल मुझसे क्या हुई है, हो जब ताखीर तो ये बात समझो कि ये मिन जानिबे अल्लाह हुई है। सुभान ये अल्लाह, ताखीर माशाअल्लाह। फायजा आप तो बड़ी जबरदस्त शायरा भी है, सुभान अल्लाह, बड़ा एक्यूरेट। पता है, बात टू द पॉइंट की जाए ना तो उसका मजा ही और होता है। अब आपने बिल्कुल एक दफा फिर रिपीट करें जी, एक दफा फिर से सुना दें फायजा, सब फरमाइश कर जी है बस इंसान बेसब्रा कहे ये कि आखिर भूल मुझसे क्या हुई है, हो जब ताखीर तो ये बात समझो कि ये मिन जानिबे अल्लाह हुई है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, माशाल्लाह। आप इसको सेंड कर दीजिएगा। तो बहुत प्यारी बात है कि ये मिन जानिब अल्लाह है। जब हम ये बात यकीन कर लें तो काफ़ी हद तक हमारी जो अंदर की तकलीफ है वो सब देखिए आपके शिकायत कितने कितने माशाल्लाह है। माशाल्लाह। ये ना टीचर है ना, बड़ी अच्छी शागिर्द तो आपकी है। ये अल्लाह ताला ने पता नहीं कहाँ से अल्लाह ताला ने और अता करे, हम सबको इस्तकामत दे इसमें कि हम एक दूसरे से सीखते सिखाते रहे। हम सब एक दूसरे के लिए उस्ताद भी हैं और एक दूसरे के लिए शागिर्द भी हैं, तो हमारी रिस्पेक्ट बढ़ अल्लाह ताला अपने यहाँ कबूल करे इंशाल्लाह। तो ये देखें, इसीलिए हर हुक्म को एकदम एक दिन ही नहीं दे दिया जाता, ये आहिस्ता आहिस्ता होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कुछ हुक्म जो हैं फिज़िकल या आपकी मेंटल कैपेसिटीज़ को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग उसके अहकामात दिए। जैसे हम इसको बिल्कुल इस तरह समझे, जैसे बाज़ औक़ात एक बीमार होता है ना तो उसको एकदम आप बहुत हैवी डोज नहीं देते। नहीं। आप ग्रेजुअल प्रोसेस में उसको अगर हैवी डोज देते तो उसकी डेथ हो सकती है, उसको तकलीफ हो सकती है। तो सेम जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात आ गई। डॉक्टर साहब आप कुछ कहेंगी? हाँ बिल्कुल सही कह रही है। बहुत ही यानी कि एक्सीलेंट चीजें मुझे यहाँ सुनने को मिल रही है माशाल्लाह। ये नजर आ रही है। जज़ाकल्लाह। तो आप कुछ कहेंगी? ये बिल्कुल ऐसे है ना, आप भी माशाल्लाह डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छी डॉक्टर है और जानती हैं कि क्या होना चाहिए। लेकिन फातिमा, जो आपका नॉलेज यहाँ पे हो रहा है, मैं सुन रही हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है और मेरे लिए बड़ी फायदा मुझे इसका दे रहा है जी। इंशाल्लाह हम सबको फायदा दे। मैंने असल में जहाँ भी गई हूँ ना, मैंने इसी के लिए कोशिश की है अल्लाह की तरफ से ही। मैं जब यकीन करें मैं कनाडा भी गई थी ना, तो वहाँ एक बहुत बड़े आलम थे, वो उन्होंने कई लंदन से पढ़ के आए थे। 7 years उन्होंने दरस निज़ामी पता नहीं कहाँ से पढ़ा हुआ था। तो उन्होंने एक क्लास शुरू की, तो मुझे अभी तक भूलती नहीं। मेरे मियाँ बड़ा बोले कि तुझे हर चीज़, वो ऑनलाइन ही पैसे जमा करवाते थे। वो $100 उन्होंने लिए थे, थोड़े दिन की क्लास थी उनकी, लेकिन मैंने वो भी नहीं छोड़ी। मुझे बड़ा मज़ा आया। वो मुब्तदा और ख़बर कोई और पूरी दुनिया से उनके साथ लोग अटैच थे और वो यही पढ़ा रहे थे। यकीन करें, लोग बहुत पैसे दे के, बड़ी दुनिया टाइम लगा के इसको सीखती है। हम बड़े खुशकिस्मत हैं। मैंने अपनी एक उम्र का हिस्सा इसमें गुजारा है। मैं कहती हूँ मेरा अल्लाह मुझे इसी में ले जाए। मुझे इतना मज़ा आता था वहाँ पे भी। मैं बाय कम्यूटिंग, मेरी बाय बस होती थी, तो बड़ा मज़ा आता था। प्रेस टू कार्ड वहाँ बन जाता था, तो मैं अकेली चली जाती थी और मैं मस्जिद में जाके वो पढ़ाते थे। मस्जिद में नहीं, उन्होंने एक जगह ली हुई थी मस्जिद के पास ही, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। और पूरी दुनिया से लोग क्वेश्चन कर रहे होते थे
کہ یہ مفعول ہے، یہ مفعول مطلق ہے، یہ کیا ہے. انگلش میں وہاں بیسک لینگویج 2 لینگویجز ہیں، بایو لینگویج ہیں، انگلش اور وہ جو ہے وہ فرینچ پڑھاتے ہیں، فرینچ اور انگلش کے ہی. ہاں تو وہ بہت اچھا اس میں کراتے تھے، بہت مزہ آتا تھا. آلدو مجھے پوری سمجھ نہیں آتی تھی آنیسٹلی اسپیکنگ، کیونکہ ہم لوگ بیسیکلی ہماری لینگویج نہیں ہے نا یہ، لیکن مجھے پتا چلتا تھا. میں جواب دیتی تھی کئی جگہ مفعول مطلق یہاں ہے یہ ہے، وہ ان کو اسی طرح ہی بولتے تھے. بعض اوقات اس کے لیے انگلش کے ورڈز بھی کم پڑ جاتے ہیں کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں بات کو. اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو پھر سہارا لینا پڑتا ہے اردو کا، انگلش کا، یا اس کا عربی کا ہی واپس آنا پڑتا ہے. انگلش میں ورڈز نہیں ملتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی بھی انشاءاللہ توفیق دے، ہمارے حالات اچھے ہوں، انشاءاللہ ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. تو یہ بات ہے کہ اس کی آگے بھی جو آتا ہے نا نسخ و منسوخ کر دینے کی ڈیٹیلز ہم پڑھتے جائیں گے تو ہمیں سمجھ آتی جائے گی کہ قرآن پاک میں ہی ہمیں سمجھ آئے گی کہ نسخ کی بہت ساری جو ہے نا مختلف قسم کی بہت ساری تفاسیر میں بہت سارے علماء کرام نے اس پہ بہت ڈیٹیل کام کیا ہوا ہے اور اس کی بہت ڈیٹیل ہے. اور یہ وہ پھر اکارڈنگ ٹو آتی رہتی ہیں، اس کو آپ سمجھتے بھی جاتے ہو. تو یہ یہود کے بیسیکلی ہم نے جو آیت پڑھی ہے اس کے اندر یہود کے جو اعتراض تھا اس کو ڈیل کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد لوگوں کے ذہنوں کی آبیاری کی جا رہی ہے کہ وہ قرآن کسی قسم کا کوئی اس میں شک نہیں ہے. آپ کو پورا اپنے پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اس کو پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یہ کتاب ہے اللہ کی طرف سے. کیونکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے تو ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ علم تعلم، کیا تم پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے. وہ جو چاہے جس وقت چاہے لے آئے، جو چاہے جس وقت چاہے وہ لے جائے. آپ کو پتہ ہے ایک جگہ آتا ہے کلم ہم بصر، کلم ہم بصر کا مطلب ہے پلک جھپکنے میں. اللہ تعالیٰ پلک جھپکنے میں ہمارے وہ کام ہو جائے، جیسے کہ ملکہ سبا کا پلک جھپکنے میں وہ علم کی بنیاد پہ اٹھا لایا تھا تخت کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں. جو سمجھنا چاہے اس کے لیے بہت، جو نہ سمجھنا چاہے وہ سب کچھ ایسے ہی گزر جائے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ایک سیکنڈ میں اللہ ہمیں چاہے تو لے جائے. بالکل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین سمجھ کی دے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو اگلی آیت مبارکہ ہے 107 وہ بھی اسی کی کنٹینیویشن ہے، اسی کی تکملہ ہے، اسی کی ایکسپلینیشن ہے مزید. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت کے ساتھ اس کے ساتھ جوڑے رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے ساتھ عمل کرنے والے بھی بہترین عمل کرنے والے بنیں انشاءاللہ تعالیٰ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم. تقبل منی ومنکم تلاوتہ انہ هو السمیع العلیم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات فاستغفروہ. آپ نے ہر وقت کرنا ہے. انہ هو الغفور الرحیم. اے مالک کل خالق کائنات، تیری کبریائی کو ہماری زبان قاصر ہے بیان کرنے سے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. تیری کبریائی، تیری بڑائی اس قدر ہے، ہمارے پاس نہ الفاظ ہے، نہ ہم تیری حمد و ثنا بیان کر سکتے ہیں. بس ہمیں توفیق دینا کہ ہم جس حال میں بھی ہوں تیرا ذکر کرتے رہے. رب اعنی لا ذکر کا و شکر کا و حسن عبادات کرتے ہوئے ہماری زندگی گزرے. پروردگار اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. اے پروردگار آپ مالک کل ہیں، ہم آپ سے دنیا کی خیر و بھلائیاں مانگتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. رب هب لي من الصالحین. یا اللہ ہم کتنے پریشان اور فکر مند ہوتے ہیں اپنی اولادوں کے لیے، آپ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. پروردگار ہمیں اولادوں کی طرف سے سکون دیجیے، عزت دیجیے، برکت دیجیے. یا اللہ پاک ہر طرح کے شیطان، نفس اور زبان کے شر سے بچا لیجیے. دنیا کی یادہ پاک آزمائشوں سے بچا لیجیے. یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فاسقين سهون. اللہ اللہ ربنا لا شریک به شیء. آپ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے. یا اللہ یہ ظلم کر رہے ہیں جہاں جہاں،
ان مظلوم مسلمانوں کو جو بھی جہاں پہ بھی جو ظلم کر رہا ہے ان مظلوموں کی مدد کیجیے یا اللہ پاک ان کی حفاظت کیجیے یا اللہ ہمیں ہر طرح کے شر سے زمینی آسمانی شیطانی آفتوں سے بچائیے نفس زبان اور یا اللہ انسانوں کے شر سے بچائیے ہمارے گھروں میں پیار محبت اور اتفاق کی فضا بلند کر دیجیے ہمارے پاکستان کو استحکام اور سلامتی دیجیے ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا کیجیے یا اللہ پاک آج جتنے وائزہ مرستفا ہو یشفین آپ کہتے ہیں شفا آپ دیتے ہیں مجھے بھی اور میرے ساتھ جو بہنیں اتنی پیاری بہنیں اتنی کوشش کرتی ہیں ساجدہ جی زیب ہیں عائشہ ہے سمیرہ ہے سمینہ جی ہیں اور امبرین ہے فائزہ ہیں ماں جی ہیں صبا بھی چلی گئی ہے اور بھی جو آج نہیں آئی ہیں جو آتے ہیں روز میں اللہ ان سب بہنوں کو یا اللہ ان کے گھروں میں رحمت ہو ان کے دلوں میں ایمان کا نور ہو اور انہیں سکون قلب کی دولت عطا کیجیے گا پروردگار آپ بہت مہربان مالک ہیں ہمارے سروں پہ ہمارے شوہروں کے سائے گھروں میں ماں باپ کے سائے سلامت رکھیے گھروں میں برکتیں عطا کیجیے جن کو ہماری خاور جی اسپیشل یا اللہ وہ تکلیف میں ہے ان کی شفا دیجیے ان کو یا اللہ پاک اس طرح جو بیمار ہے اسے شفا دیجیے اور یا اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہماری 2 بہنیں ہمارے سے جدا ہوئی عطینہ جی اور عائشہ جی اللہ تعالیٰ ہمارے والدین اور جتنے بھی یہاں بیٹھی ہوئی بہنوں کے والدین اور عزیز و اقارب میں سے جو دنیا سے رخصت ہو گئے جتنے مومن آج تک دنیا سے چلے گئے جن کا دعا کرنے والا ہے جن کا نہیں ہے ان سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسنا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا اللہ ہماری حفاظت کیجیے گا ہمارے جان و مال عزت آبرو کی یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا ہم نے جو کچھ مانگا اپنی رحمت سے رحمتیں کر دیجیے گا اور وہ سب کچھ عطا کیجیے گا جو ہمارے حق میں بہتر ہے اس میں ہمیں نفس مطمئنہ کر دیجیے گا اور ہر اس چیز سے دور کر دیجیے گا جو ذرا بھی آپ سے دور کرے بہترین اطیع اللہ و اطیع الرسول حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بہترین عملی ظہور بنا دیجیے گا یا اللہ اپنے سارے اعمال افوب ضامری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اپنے رب کے سپرد کرتے ہیں وہ بہترین عطا کرنے والا بہترین جاننے والا ہے یا اللہ پاک دم آخر ہم سب کی زبانوں پہ جاری فرمائیے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آمین ثم آمین یا رب العالمین انشاءاللہ اگلی بار ہم آیت نمبر 107 کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ کی رحمت کے ساتھ آپ سب اپنی آیات کو ضرور تلاوت کر کے بھیجیے گا اس پہ تدبر کیجیے گا اللہ بہترین اجر اور بہترین عمل کی توفیق دے فی امان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ